بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین اکرام، آپ کو پروگرام رمضان کی راتیں علم و آگہی کی باتیں اس کی 25ویں ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پھر شکر ادا کریں گے کہ رب کریم عز و جل نے ہمیں علم و آگہی کی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ کو سننے کی سعادت مرحمت فرمائی۔ رب کریم ہمیشہ علم سے ہمارا یہ رشتہ جوڑے رکھے، آمین اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور ایک ایسا علم ہو کہ جس سے ہمارا قلب بھی روشن ہو، ہمارا ظاہر بھی بہتر ہو، اور ہم معاشرے کے اندر ایک علمی اور شعوری میدان کے اندر اپنا کچھ کردار ادا کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اور رب کریم عز و جل اس علم کی شمع کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور برکتیں شامل فرما کر اس کے نتائج کو بہتر فرمائے۔ آج بھی ہمارے ساتھ حضرت علامہ مفتی شاہد مدنی صاحب موجود ہیں اور جناب مفتی معاذ مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج جو نا ماشاءاللہ آپ کا بھی سوٹ انتہائی خوبصورت، اور کیا میچنگ، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ اور حضرت آپ کو بھی دیکھتے آج پیار آ گیا ماشاءاللہ، شکر، اللہ تعالیٰ جو ہے محبت سلامت رکھے۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے حسن میں بھی اضافہ فرمائے اور آپ کو جو ہے ہر نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ ماں صاحب نکھرتے جا رہے ہیں، ہاں بالکل، مطلب دیکھیں شخصیت پر اگر آپ تھوڑی سی توجہ دینا اور آپ نکھر کے سامنے آئے تو بعد اوقات آپ نکھرے پھول کے مانند ہوتے ہیں، بس ضرورت ہوتی ہے اس کو پالش کرنے کی۔ الناس باللباس، کیا بات لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ اس بات پہ ترغیب دیتا ہی رہتا ہوں، مطلب آن ایئر بھی آف ایئر بھی، کہ اگر اللہ نے آپ کو اسباب دیے ہیں تو آپ اچھا لباس اختیار کریں۔ کیا بات اور اس میں شرعی طور پر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہے، آپ کو جو چیز پسند ہے، جمال پسند ہے، تو آپ جمال کو اختیار کیجئے۔ وہ حدیث بھی ہے نا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، کیا بات ہے، کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اور انسان کو خود بھی مزہ آتا ہے، اور کہ ضروری جب نہیں مہنگا لباس ہو، آپ مطلب اچھا لباس پہنیں، صاف ستھرا لباس پہنیں، یہ ہمارے دین میں محمود ہے۔ الحمدللہ۔ تو ناظرین، ہمارا جو ٹاپک ہے میرے خیال میں آج بھی ایک منفرد ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں، اور امید یہ ہے کہ آپ اس کی انفرادیت کو پروگرام کمپلیٹ ہونے کے بعد بہت خوب محسوس کریں گے۔ اور حضرت کیا فرماتے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ بات یہ ہے کہ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اس ٹاپک پر آپ کچھ نہیں، بہرحال مشورے کے ساتھ یہ ہمارا عنوان جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوا، اور ہمارا آج کا عنوان ہے اہمیت مشاورت۔ ٹھیک ہے، میں سمجھا ٹاپک گڈ موڈ ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے کوئی اور ٹاپک ہوا تھا، پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا، تو مشاورت اوکے۔ الحمدللہ۔ اور مشاورت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان اگر اپنے فیصلوں کے اندر اس کو شامل کر لے تو کئی جگہوں پر اغلاط سے بچ کر ہم درستگی کی طرف آ سکتے ہیں، اور ہمارا دائرہ فکر جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے، اور قوت فیصلہ مضبوط ہو سکتی ہے۔ ہم کسی کے لیے اچھے مشیر بھی بن سکتے ہیں، اور دوسروں کو اپنی مشاورت میں شامل بھی کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی ہوتا کیا ہے، جب آپ کسی فیصلے کے کرنے کے وقت، جس وقت آپ متذبذب ہو جاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تو ہمارا پیارا اسلام جہاں ہمیں عبادات کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرتا ہے، جہاں ہمیں اخلاقیات سکھاتا ہے، وہیں ہمیں معاملات کو بہتر انداز سے کرنے کے طریقہ کار بھی بتاتا ہے۔ اور اس میں مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے سماجی، سیاسی اور مختلف امور اگر مشاورت کے ساتھ ہوں تو شریعت مطہرہ اسے محمود بتاتی ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ تو آپ اپنے فیصلے کے وقت جب صاحب الرائے لوگوں سے اور مخلص لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اغلاط سے بچاتے ہیں اور درستگی کو پاتے ہیں۔ تو اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں، اور مفتی شاہی صاحب حضرت آپ یہ فرمائیں، مشورہ جو ہے وہ کریں تو کیا فائدہ ہے، نہ کریں کیا نقصانات ہیں، اور کیا انسان کو مشورہ کرنے میں جھجک ہونی چاہیے یا بے جھجک مشورہ کریں، اور مختلف حوالوں سے گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین،
جزاکم اللہ. آج کا موضوع بھی آپ کی مشاورت پر الحمدللہ فائنل ہوا، اور بڑا اچھا موضوع ہے مشاورت. ہمارے معاشرے میں جب ہم سب غور کرتے ہیں تو اچھے مشیر ختم ہوتے جا رہے ہیں، ایسے اور ایک بیماری ہے عقل کل ہونا. یہ مرض بھی بہت سارے لوگوں کو چمٹا ہوا. کچھ لوگوں کو تو شعوری طور پر چمٹا ہوا ہے، اور کچھ لوگوں کو لاشعوری طور پر چمٹا ہوا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے نا تو وہ پھر مشورہ نہیں کرتا. اچھا، بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر مشورہ وہ کیا کہتے ہیں خانہ پوری کے طور پہ کر بھی لیا جائے تو جو مشورہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ بھی کسی اور دماغ میں، مطلب کسی اور سوچ میں گم ہوتا ہے، اور جو مشورہ دے رہا ہوتا ہے وہ بھی سطحی طور پہ بس کہہ رہا تھا یار یوں 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 کر لو، اور اس کے بعد کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ غلط مشورہ بندے کو مروا دیتا ہے. تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی میں مشورہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مشورہ کب کیا جاتا ہے؟ فیصلے کے وقت. اور اگر کسی نے آپ کو غلط مشورہ دے دیا اور آپ نے غلط فیصلہ کر لیا تو آپ کی پوری زندگی پر اس کا اثر آتا ہے. اور ہمارے دین میں مشورہ کرنے کی باقاعدہ، یعنی وہ آئے مبارکہ نا وشاورہم فی الامر، نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم. کو اللہ نے عقل کامل عطا فرمائی. صرف ایک ذات ہے مخلوق میں جن کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، یا انبیاء کی ذوات کہہ لیجئے آپ، وہ طبقہ عقل کامل ہے. اس کے باوجود اللہ کریم اپنے محبوب کو فرما رہا ہے وشاورہم فی الامر، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ معاملے میں ان سے مشورہ فرمائیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کی وجہ سے اپنے فیصلے کو تبدیل فرمایا. غزوہ خندق والا جو معاملہ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں مشورہ کرنا چاہیے. اچھا، کچھ لوگ کیا ہے وہ مشورے کا ڈرامہ کرتے ہیں. کیا مطلب؟ پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے ادارے کے سارے مدرسین کو بلائیں گے، آؤ ادھر آؤ بیٹھو، ساروں کو لائن سے بٹھائیں گے، تمہارا کیا مشورہ ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے. سب سے مشورہ لیں گے، اس کے بعد بولیں گے نہیں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو بھائی بلایا کیوں تھا؟ اگر مشورہ صرف خانہ پوری کرنی تھی، رسم پوری کرنی تھی تو بلواتے ہی نہیں. مشورے کا تو مطلب یہی ہے کہ بالکل اپنے آپ کو اپنے لیول سے تھوڑا سا نیچے لے کر آئیں، اور دل سے اس بات کو تسلیم کریں کہ میرے بھائی مشورہ ذلت نہیں ہے، مشورہ آپ کے منصب کے منافی نہیں ہے، مشورہ کرنے کی وجہ سے آپ کوئی شاہد سے زاہد نہیں بن جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اور مشورہ اگر آپ نیچے والے کا قبول کرتے ہیں تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا، پھر بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ایک طبقہ وہ ہے جو نیچے، ایک طبقہ وہ ہے جو ہم عصر ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو سینئر ہے. 3 طبقات ہیں نا. مشورہ تینوں سے کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مشورہ سینئر سے لیا جائے، یا کم از کم ہم عصر سے. کئی بار آپ کا شاگرد آپ کو اچھا مشورہ دیتا ہے، بیٹا آپ کو اچھا مشورہ دیتا ہے. یعنی باپ اور بیٹے میں بھی مشاورت ہونی چاہیے فیملی کے اندر. ٹھیک ہے؟ کئی بار بیٹے کے مشورے پر جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ نافع ہو جاتا ہے. شاگرد اچھا مشورہ دیتا ہے، شاگردوں سے مشورہ کیا جائے. نوکر اچھا مشورہ دیتا ہے. آپ کی کمپنی میں آپ نے کچھ فیصلے امپلائیز کے مشاورت پر اس کو بہتر بنایا، مجھے پتہ ہے ذاتی طور پہ. تو اگر اچھا مشورہ ہے جو کمپنی کی جو ہے وہ فائدے کے اندر ہے تو آپ اس مشورے کو قبول کرتے ہیں. گویا کہ لب لباب یہ ہے کہ وہ یعنی اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا، میرے فیصلے کی مضبوطی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے توجہ نہیں ہوتی، بندہ ذہین ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی جہت اس کے پیش نظر نہیں ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، مشورے کی وجہ سے فیصلہ بدلا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خاب من استخارا ولا ندم من استشارا، جس نے استخارہ کر لیا وہ خائب و خاسر نہیں ہوا، جس نے مشورہ کر لیا وہ نادم نہیں ہوا. تو آپ مشورہ کریں، اور مشورہ آپ کے فیصلے کی بہت ساری جہتوں کو کھولتا ہے. ہمیں اس پر میں سمجھتا ہوں مزید بات کرنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں خوف ہوتا ہے کہ یار میں اس سے مشورہ کروں گا تو اس کو میری بات پتہ چل جائے،
میں اس سے مشورہ کروں گا یہ کہیں مجھے غلط مشورہ نہ دے دے، یہ خوف ہوتا ہے. اور واقعتاً ایسے مخلص مشیر، پہلے کیا ہوتا تھا جن سے مشورہ کیا جاتا تھا نا، وہ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر اس بندے کے لیے اپنے آپ کو مکمل حاضر کر کے توجہ کے ساتھ جو ہے وہ مشورہ دیتا تھا. اب ہمارے یہاں اگر کسی سے مشورہ مانگ بھی لیا جائے تو اس کا چونکہ اس مسئلے سے لینا دینا نہیں ہوتا، تو وہ اس کو کیا کرتا ہے، اردو میں مینوپولیٹ کر دیتا ہے، یا وہ کیا کہتے ہیں، نمٹانا، کہ وہ نمٹا دیتا ہے. وہ اچھا وہ مشورہ دے کے وہ بھی بھولا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے کیا مشورہ دیا تھا. تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ مشورہ ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے، اسے حسن خوبی کے ساتھ نبھایا جائے. کیا بالکل ایسے ہی ہے. وہی تسلسل قرآن و حدیث کا، اسی میں ایک آیت مبارکہ کا حصہ ہے نا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. ان مسلمانوں کا تو معاملہ ہی یہ ہے کہ یہ باہمی مشاورت سے چلتے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت مبارکہ کو دیکھیں تو ایسے ایسے انداز سے حضور کی زندگی میں مشورے لینے یا دینے کے معاملات آتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جائے. مطلب ایک جنگ کا موقع ہے، بات ہو رہی ہے کہ کفار اور مشرکین بڑی طاقت کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہوں گے. عرب لوگ صرف دو انداز سے جنگ کرنا جانتے ہیں، ایک یا تو میدان میں نکل کر شہر سے باہر، یا شہر کے اندر رہتے ہوئے قلعے میں بند ہو کر. پر یہ تب ہوتی تھی کہ جب قلعے کی دیواریں ہوں. مدینہ جو سابقہ یثرب تھا، مدینہ طیبہ، یہاں کی سچویشن بہت ڈفرینٹ تھی. ایسے موقع پر عربوں کے جو جرنیل مزاج کے جو صحابہ اکرام تھے، انہوں نے اپنے اپنے مشورے دیے. اور ایک گروپ تھا کہ جو کہتا تھا ہم باہر جائیں تاکہ اگر بالفرض ہمیں پسپائی کا سامنا کرنا بھی پڑے تو پیچھے ہماری عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو تھوڑا سا وقت مل سکے اپنی سیفٹی سیکیورٹی کے میجرز لینے کا. دوسروں کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم باہر گئے تو جو ظاہری اسباب کے تحت ہے تو ہم بہت کمزور سچویشن میں ہیں اور سامنے والا بڑا تم تراک کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے. لہٰذا اس سچویشن کے اندر بہتر ہے کہ اندر کی گلیاں ہم جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے، تو یہاں پر ہم مضبوط جو ہے دفاع کر سکیں گے. ایسے میں ایک ایسا مشورہ آیا ایسے شخص کی طرف جو عربی نہیں تھا، اجمی تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ. اچھا، وہ عام طور پر صوفی مزاج صحابہ کے اندر جو ہے شمار کیے جاتے ہیں. اور انہوں نے عرض کی حضور ہم نے تو اپنے ایریا میں اس طرح کا معاملہ دیکھا ہے باقی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول فرمایا. اچھا، یہاں پہ یہ جو مشورہ ہے، مشورہ لینا، مشورہ کرنا کم علمی، کم فہمی کی علامت ہے ہی نہیں. بالکل ایسے ہی. مطلب یہ ایک جو لاشعور میں بیٹھا ہوا ہے نا لوگوں کے، آپ سوچئے نا، کیا دکان کھولنا پیسے نہ ہونے کی علامت ہے؟ مطلب میں دکان کھول رہا ہوں، ٹھیک ہے پیسہ میں نے کمانا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو میں دکان کھول رہا ہوں. اسی طرح ذہانت، فطانت، فیصلہ سازی، قابلیت، سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، اس کے باوجود بھی میں مشورہ لے رہا ہوں یا مشورہ کر رہا ہوں. یوں ہی سچی بات یہ ہے کہ معاملات دو طرفہ ہوتے ہیں. آج میں اخلاص کے ساتھ مشورے دینے والا بنوں، کل انشاءاللہ مجھے بھی اخلاص کے ساتھ مشورے ملیں گے. دیکھیں نا، آپ سلام کو عام کرتے ہیں، آپ آگے بڑھ بڑھ کے سلام کرنے والے بن جائیں، لوگ آپ کو جواب میں سلام کہنا شروع ہو جائیں گے. یہاں پہ مشورے کا ماحول ہی مٹ کے رہ گیا. حالانکہ دنیا بھر میں یہ ڈسپلن قائم ہے کہ باقاعدہ مشاورت کے گروپس بنائے جاتے ہیں، ان کو آرگنائز کیا جاتا ہے. یہ جو کلینک کہلاتے ہیں کنسلٹنسی کلینک، یہ کیا ہے؟ یہ مشورہ کلینک ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی موت کی ایمرجنسی اور کیجولٹیز کا کوئی انسٹیٹیوشن ہو، نہیں، وہ کنسلٹنسی کلینک ہے. وہاں پہ بات ہی یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کو پینا ہے. خیر ہمارے یہاں یہ ڈسپلن نہیں ہے، لیکن باہر کی دنیا میں جو پیسہ دیتا ہے کنسلٹنسی کلینک کا تو وہ اچھا. اسی طرح خالی کلینک ڈاکٹر کا کلینک نہیں، 50 میریٹل کنسلٹنسی ہے، کیریئر کنسلٹنسی ہے، پوری فرمز ہوتی ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹڈی کرتے ہیں اور جو متعلقہ فرد ہوتا ہے اس کے کیس کو سمجھ کر، اس کی کیفیتوں کو سمجھ کر اس کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی وہ جو وزیر مشیر کا نظام ہے، اللہ معاف کرے، ایک مطلب وزیر پتہ نہیں ان سے مشورہ کرتا بھی ہوگا نہیں کرتا ہوگا، لیکن مشیر کے عہدے پہ جو آتے ہیں ٹھیک ٹھاک ٹاٹ باٹ ہوتے ہیں. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ مشیر صرف مرواتے نہیں ہیں بلکہ گڑواتے ہیں باقاعدہ. مجھے یاد آ رہا ہے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت تھا اس میں اتنی شورشیں نہیں تھیں، اتنی جنگیں نہیں تھیں، اور اتنے زیادہ جو ہے وہ بغاوت والے معاملات نہیں تھے.
لیکن آپ کا جو دور خلافت آیا ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ معاملات نظر آ رہے ہیں. مولا کائنات علم کے شہر کا دروازہ ہیں. آپ نے فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم ہو. ٹھیک ہے, یعنی مشاورت سے فیصلوں میں کتنی تبدیلی آتی ہے. اب انہوں نے گویا کہ ایک اصول دے دیا کہ اگر آپ غلط بندے سے مشورہ کرتے ہیں, اچھا اب یہ بھی ایک بات ہے کہ صحیح بندے ملتے کہاں ہیں. ہم تو بات کر لیں گے مشورے کے اوپر, ٹھیک ہے. اب لوگوں کی زندگی میں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آج کا جو زمانہ آ چکا ہے نا میرے بھائی, یہ بڑا خطرناک زمانہ ہے. اس کے اندر واقعتاً اگر آپ اچھے بندے ڈھونڈنے جائیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ مطلب نایاب ہیں, لیکن کامیاب ضرور ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کون آپ کا دشمن ہے. وہ کل ایک شعر بھی آپ سنا رہے تھے نا کہ وہ شناسائی پیدا کر جینے کی تمنا ہے. تو یہ بھی ایک واقعتاً بہت بڑا مسئلہ ہے. حضور جو مخلص ہوتے ہیں وہ ان میں قابلیت کی کمی ہوتی ہے. اچھا جو قابل ہوتے ہیں وہ ڈیڑھ ہوشیاری کی طرف چلے جاتے ہیں. اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ویلیو دیتے ہیں نا, اور آپ کو پتہ ہے کہ بھئی مجھے اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے, اور جب ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے تو پھر سپلائی بھی آتی ہے. بات یہ ہے کہ ڈھونڈنے سے کیا چیز نہیں ملتی. اور ہمارے پاکستان کے اندر ہماری جو قوم ہے, آپ یقین کریں جتنے زاویوں سے یہ چیزوں کو دیکھتی ہے نا, مطلب وہ نہیں بال کی کھال نکالنا, تو بات یہ کہ لوگ تو پائے جاتے ہیں لیکن آپ کو ایسے لوگ بنانے پڑتے ہیں. مطلب ایک تو عام چیز ہے وہ تو آپ کو ہر جگہ پڑی ہوئی مل جائے گی, لیکن جو خاص چیز ہے وہ اس کے لیے آپ کو کچھ ایفرٹ کرنی پڑے گی, کچھ تلاشنا پڑے گا, ٹائم دینا پڑے گا. اچھا ایک حکیم کا قول ہے, ایک عقل جو ہے نا وہ مثل چراغ ہے, ٹھیک ہے, اور جب آپ مختلف عقول کو جمع کر لیں تو مثل آفتاب ہے. واہ, یعنی بات یہ ہے کہ انسان جو مشورہ کرتا ہے اس کی بیسک پر آپ آ جائیے. مشورے کرنے کا عمل ہے کیا کہ آپ کے پاس ایک عقل ہے, اللہ تبارک و تعالی نے نور تو رکھا ہے, اس میں صلاحیت ہے, آپ غور و تفکر کر سکتے ہیں, صحیح اور غلط کا امتیاز کر سکتے ہیں, آپ نتیجے تک آ سکتے ہیں. لیکن آپ کے پاس ایک آپشن اور بھی ہے. آپ جہاں اپنی عقل کو استعمال کریں نا, اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. آپ دیگر عقل مندوں کو اگر آپ اپنے مشورے میں شامل کر لیں تو پھر فیصلہ ایک عقل نہیں کر رہی بلکہ عقول کا مجموعہ کر رہی ہے. اور وہی جو مسلمانوں کی خاص صفت ہے کہ وہ مشورے کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے مشورے کے حوالے سے, اور یہ جو لوگ مشورہ کرنے سے کتراتے ہیں اس میں ایک بڑی وجہ آپ نے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ من استبد برأیہ ہلک, جو شخص اپنی رائے پر اڑ گیا وہ ہلاک ہو گیا. اور فرمایا کہ ومن شاور الرجال, جس نے صاحب الرائے لوگوں سے مشورہ کیا تو شارکہا عقولہا, وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو گیا. اب بات دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں معاملات کے اندر تو جتنے بھی اہم امور ہوتے ہیں ایک تعداد ہماری وہ ہے جو مشورہ نہیں کرتی. اور وجہ کیا ہے؟ وہی آپ کی والی بات کہ عقل کل. بھائی آپ غور کیجئے نا کہ کیا ہم سے غلطی نہیں ہوتی؟ بحیثیت انسان بالکل ہو جاتی ہے. بہت سوچ سمجھنے کے بعد بھی آپ صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. آپ کو ضرورت ہوتی ہے ایک گائیڈ لائن کی جو آپ کو, اچھا دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ انسان جس وقت مشورہ کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو پیش نظر نہیں تھیں, حالانکہ آپ کی آنکھیں کھلی ہیں, دماغ آپ کا حاضر ہے, لیکن وہ جو دیگر جو مشورے ہیں نا وہ آپ کی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص بینائی رکھی ہے. اور مطلب اس کے اندر ہم یہ دیکھیں نا تو مشورہ لینے میں اگر آپ خود صاحب الرائے ہیں اور آپ انتخاب کر سکتے ہیں کہ مجھے کس کی رائے کو ترجیح دینی چاہیے, تو اس میں صرف اور صرف آپ کا فائدہ ہی ہے. اس میں دیکھیں ایک اور پہلو جوڑیں اس بات کے ساتھ, مردم شناس ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل ایسے آپ کو گاڑی کا انجن بنانا ہے تو آپ ٹائر والے سے مشورہ نہیں کریں گے, آپ کس سے مشورہ کریں گے؟ مکینک سے. ٹھیک ہے, آپ کو موبائل لینا ہے تو آپ سبزی والے سے مشورہ نہیں کریں گے, آپ کس سے مشورہ کریں گے؟ موبائل والے سے. ہمارے ہاں یہ اصل میں وہ کہتے ہیں نا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, پورا سسٹم ہی خراب ہے. یعنی مشیر مملکت کا اگر میں آپ کو بتاؤں نا کہ کن کن لوگوں کو اس وقت مشیر لگایا جا رہا ہے,
ان کو بندہ اپنی دکان پہ سیلز مین نہ لگائے, ٹھیک ہے. اوپر سے آپ شروع ہو جائیے اور نیچے تک آ جائیے تو آپ کو پورا بیڑا ماشاء اللہ سے جو ہے نا وہ 100% غرق ملے گا کہ تھوڑا بہت ہو تو اسے بندہ بچا بھی لے. اب یہ بڑی واضح سی مثال ہے کہ مردم شناس ہونے کا مطلب کیا ہے, کہ آپ کو سب سے پہلے بندے کا انتخاب ہو کہ میں جس سے مشورہ کرنے جا رہا ہوں وہ مشورے کا اہل ہے یا نہیں. اب کوئی جرت والا فیصلہ کرنا ہے اور آپ نے مشورہ کر لیا بزدل سے, تو وہ تو آپ کا بیڑا غرق کروائے گا. وہ آپ کو بولے گا نہیں 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 بھائی, مسئلہ وسلہ نکل آئے گا, پڈا ہو جائے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں کر رہا, وہ آپ کو اور زیادہ مروا دے گا. تو پہلا درجہ کیا آیا کہ ہمیں اس بات کی اہلیت پیدا کرنی ہے, بالکل صحیح بات. کہ ہم مشورہ کس سے کریں, اور تھوڑا سا اسے بیٹھ کے تفکر کر لیں کہ بھئی یہ لوگ میری روابط میں آتے ہیں اور ان میں یہ بندہ مجھے لگتا ہے کہ مشورے کا حل ہے. اچھا, جو آپ کو لگتا ہے نا وہ آپ کو صرف صورتاً نہ لگے, چونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صورتاً بہت ہی زیادہ کوئی قابل نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی اندر والی جو قابلیت ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوتی. تو آپ ان سے پہلے واسطہ پڑا ہوا ہو. اگر آپ ظاہری حلیہ دیکھ کر مشورہ کر لیں گے تو آپ مار کھا جائیں گے. تو جن سے آپ کا واسطہ پڑ چکا, کئی بار ہم کلام ہو چکے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار یہ بندہ اس چیز کے اندر ماہر بھی ہے اور مخلص بھی ہے, تو اس سے مشورہ کریں. ایک بات تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. دوسرا, بعض جگہوں پر دیکھا ہے کہ گھر میں مشورے کا ماحول ہی نہیں بناتے, ٹھیک ہے. یعنی گھر کے اندر جو سربراہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے جو فیصلہ کر دیا, ابا نے بول دیا, بات ختم, ٹھیک ہے. یا کہیں پر اگر ہوم منسٹری کی حکومت ہے تو وہاں پر یہ کہ اماں نے بات بول دی تو بات ختم. یہ جو مشورہ ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, اپنے بچوں سے مشورہ کرنا, یار میں یہ LCD لینا چاہ رہا ہوں, کیا خیال ہے بیٹا, دیکھو ذرا کون سی والی LCDs اچھی ہیں. اب اس کے اندر ایک ہمت پیدا ہوتی ہے. اگر آپ نے بچپن سے ہی گھر میں مشاورت کا ماحول بنایا اور گھر والے سارے اس مشورے کے اندر شریک ہو رہے ہیں تو آپ کا فیصلہ اچھا ہوگا. اور اگر کہیں غلطی میں مطلب بالفرض غلط فیصلہ ہو بھی گیا تو وہ سارا جو بلیم ہے وہ ایک بندے پہ نہیں آئے گا. بالکل ایسا. بھائی سارے جو ہے وہ اس مشاورت کے اندر شامل تھے. تو اس چیز کو لانا چاہیے. اور بعض گھروں میں چیز بچوں کی تربیت میں کتنا بڑا کردار بہت بڑا کردار ان کے ذہن کو وسیع کرنا, کانفیڈنس ان میں بلڈ اپ کرنا. اچھا, بعض گھروں میں ایک مسئلہ عکس بھی چل رہا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ بیٹھتے مشورہ کرنے کے لیے ہے اور کر پھڈا دیتے, مناظرہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہوتی ہے. بیٹھے تھے, مناظرہ ہو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے, جھگڑے ہو جاتے, اٹھ کے سارے چلے جاتے, اور وہ تجربہ اتنا جو ہے وہ خراب جاتا ہے کہ کہتے ہیں یار آئندہ جو ہے نا وہ گھر والوں کو مشورے کے لیے بٹھانا نہیں ہے. اس پہ تھوڑی بات کیجیے. میں اس پر ایک چیز آپ کو پہلے عرض کرنا چاہوں گا. میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا, میرے خیال میں ہماری ایج ہوگی شاید 9 سال میری ایج ہے, ٹھیک ہے. اور اس پر ایک دفعہ ابو نے کہا کہ آپ لوگ بیٹا بیٹھیں, ایک مشورہ کرنا ہے, فلاں معاملہ ہے اور اس کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو دن تھا نا وہ تھا ایک مطلب مستقبل کے روشن ہونے کا دن, جس نے پہلی شمع اس وقت جلائی کہ ہمیں اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہے. 9 سال کی عمر میں. 9 سال. اچھا, پھر دیکھیے وہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں, خاص طور پر بچوں سے, تو آپ انہیں ایک سوچنے کا موقع فراہم کرتے ہیں. ہوتا یہ کہ ڈائریکشنز کب کھلتی ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے حوالے سے, کہ بھائی اس کام کو کرنا ہے یا نہیں کرنا, کرنا ہے تو کیا کیا پلس پوائنٹ ہے, نہیں کرنا تو کیا کیا مائنس پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب آپ اس کو جوڑتے ہیں نا تو یہ تقاضا کرتا ہے ایک تجربے کا. جب آپ بار بار پلس مائنس پوائنٹ کو جوڑ کر نتیجے تک آتے ہیں نا, اس کے بعد آپ کا دائرہ تفکر بڑھتا ہے اور پھر قوت فیصلہ میں مضبوطی آتی ہے. تو یہ مطلب ایک بات تھی والد محترم کی کہ انہوں نے بچپن میں جو ہے نا اس چیز کا آغاز کیا, اور آج میں فیل کرتا ہوں کہ تقریباً کوئی 36-37 سال ہو گئے تجربات کے حوالے سے کرتے. اور شاید وہ ایک بنیاد تھی جس کا نتیجہ ہے کہ ان کی جو ڈیسیجن میکنگ کی پاور اللہ تعالیٰ نے کتنی ماشاء اللہ عطا کی. گھر کے اندر یہ جو مشورے کا ماحول کے حوالے سے بات ہوئی نا, چند چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ زندگی نا بہت ریپڈ ہو گئی ہے, یعنی اب وہ اتنے سکون سے زندگی نہیں چلتی. شاید جہاں پہ ورکنگ لیڈی ہوں تو ان کو گھر بھی دیکھنا ہے, کام کاج کو بھی, جاب کو بھی دیکھنا ہے, بچے فل ٹائم لیتے ہیں.
آج کل کے زیادہ تر بچے ہائپر ایکٹیو بچے ہیں، یعنی وہ پہلے والے جیسے تھے نا، بٹھا دیا وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں کھیل رہے ہیں، اب یہ نہیں، ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے بچے. تو ایسے میں ظاہر ہے کہ ایک تفصیلی مکالمے ہونا، بات چیت ہونا، اس کا ریشو آٹومیٹکلی کم ہوگا. یہ لائف اسٹائل ہے، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. چند چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اپنے گھر کے حوالے سے میں اسپیشلی کہہ رہا ہوں، دوسرے کی رائے کو ویلیو دینا شروع کریں. ہم کسی چیز کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں نا، اس کا ریشو بڑھ جاتا ہے. وہ رائے غلط ہے سپوز کر لیں، لیکن یار آپ نے رائے دی، آپ نے آگے بڑھ کے کہا، اس کا مطلب آپ نے میرے بارے میں فیل کیا، آپ نے میرے بارے میں سوچا، تھینک یو، بہت شکریہ، ٹھیک ہے نا. پازیٹیولی اس کا رسپانس کریں. دوسری چیز، اگر کوئی آگے بڑھ کر، خصوصاً خواتین ہوتی ہیں نا، وہ اپنے شوہروں کو زیادہ بول رہی ہوتی ہیں یا وہ انگیج ہونا چاہ رہی ہوتی ہیں، اور وہ اچھی چیز ہے، تو اس موقع پر فوراً ڈیفینسو نہ ہو جائیں. یعنی اپنی بیوی کی بات کو سن لینا یا اس کے 2-4 پازیٹیو سوالات کو رسپانس کر دینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کو آپ نے حاکم بنا دیا اور خود محکوم بن گئے. ہاں، یہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ مرد کو 10 جگہوں پہ بھاگنا ہے، اور بیوی کے پاس اگر وقت ہے تو وہ تھوڑا سا بیوی بھی خیال کر لے کہ بھائی شوہر کا ابھی تفصیلی گفتگو کا ٹائم نہیں ہے، تو وہ جلدی جلدی نپٹا رہا ہے تو اس کو لے کے چلے. تیسری چیز دیکھیں، لیئرز ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پردے میں رکھنی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پردے سے مطلب آویزاں ہوتی ہیں. تو جو چیزیں ایسی ہونا کہ اگر مرد محسوس کرے کہ یار بیوی نہیں چاہتی کہ میرے سامنے آئے، آپ اس کو موقع اسپیس دیں کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح اگر مرد چاہ رہا ہے نا کہ کاروبار کے یا جائیداد کے یا اس کے چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو بیوی اس میں انوالو نہ ہوں، تو کچھ چیزوں میں بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کو اسپیس دے. ان چند چیزوں کو چھوڑ کر باقی چیزوں میں ایک دوسرے سے ڈائیلاگ ہوں، اور یہ ڈائیلاگ کی بنیاد یہ ہے کہ ڈیفینسو نہ ہو. ہم ہوتا کیا ہے کہ ہم پہلے اسٹیپ پہ سامنے والے کو اپنا اینیمی سمجھ کر فوراً اس کی پازیٹیو بات کو بھی ڈیفینسو لیول کے اوپر آ کر ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہر بات کا پھر الٹا مطلب لیتے ہیں، تو وہ مشورے والا ماحول مٹ کے رہ جاتا ہے، ختم ہو کے رہ جاتا ہے. ایک اور بڑی پیاری سی چیز ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نا، جب آپ مشورے دینے والے بنتے ہیں، حکم دینے والے نہیں، مشورے، خود آپ کو فائدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ زوجہ، وہ ایک آدمی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے ایک نکھری ہوئی بیگم نظر آئے، تو وہ کبھی کہے کہ یار یہ والا ذرا لپسٹک کا شیڈ، یہ والے ذرا شیڈ کے لائٹ شیڈ کا میک اپ. اچھا، آج نماز میں ہم دونوں کیا خیال ہے 2 رکعت نفل ساتھ مل کے پڑھ لیں، آج سورہ کہف اس جمعے آپ پڑھیے گا، میں سنوں گا. مشاورت کے اندر ایک بات کی ایکٹیویٹی ہو گئی، ساتھ ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا تھا وہ بھی اسپینڈ ہو گیا، اور ایک جو ذہن کا اور ایک گھر کا جو کھلا ہوا ماحول چاہیے تھا، آٹو پہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. لیکن یہ پیدا ہوتا ہے مشاورت والے انداز سے، آرڈر والے انداز میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسا، یہ بہت اچھی بات کی. جو بات ابھی آپ فرما رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ جو جن سے مشورہ لیا جاتا ہے، مشیر جو ہوتے ہیں، وہ یا تو مخلص نہیں ہوتے، یا مخلص ہوتا ہے تو باصلاحیت نہیں ہوتے. تو ایک چیز جسے مشورہ لیتے وقت ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی سے رائے لی، رائے لینے کے بعد انسان جو ہے اپنا مائنڈ بند نہ کر دے، ٹھیک ہے، اس کے بھی پلس مائنس پوائنٹ دیکھے، باقاعدہ سوال کر لے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے. مثال کے طور پر آپ کسی کو بہت زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں، قابل اعتماد سمجھتے ہیں، وہ مخلص بھی ہے، اور آپ کا تجربہ ہے کہ آپ اس سے رائے لیتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نے ہمیشہ ان سے رائے لینے کے بعد آپ نے کہا کہ یہی حرف آخر ہے، تو پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی اپنا معاملہ بیان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے سامنے والا سمجھ نہ سکا ہو سکتا ہے آپ کا بیان ٹھیک نہ ہو، اب آپ نے ان کی رائے کو ہی حرف آخر سمجھا ہوا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مسٹیک وہاں پر بھی ہو سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کوشش یہ کی جائے اگر معاملہ اہم ہو تو مشورہ ایک سے زیادہ لوگوں سے کر لیا جائے. سیکنڈ اوپینین جیسے اس میں کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک رائے آئی، دوسرا صاحب الرائے وہ اپنی رائے دیتا ہے، تیسرے نے اپنی رائے دی، اب اس کے بعد آپ کیلکولیٹ کریں اور کچھ اپنا مائنڈ بھی یوز کریں، تو آپ کے سمجھ لیں 4 عقلیں مل کر ایک فیصلے کو کر رہی ہیں. اچھا، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے مشورے کے بعد کسی کی ایک بات کو لے لیا، کسی کی ایک اور بات کو لے لیا، اپنی ایک رائے شامل کر لی، اب اس کے بعد آپ نے ایک پیئر بنا لیا. تو اس طریقے سے یہ جو عقلوں کا حسین امتزاج ہے اور وہ جو فیصلے کی جو پختگی ہے وہ آپ کو ملے گی. نمبر 2، مشورہ کرنے کے لیے جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہے. آپ موقع محل دیکھ کر کے جو ہے نا وہ مشورہ طلب کریں، اور اسی طریقے سے سامنے والا بھی اس چیز کا خیال کرے.
اگر مثال کے طور پر کسی کا کوئی معاملہ ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ مشورہ امانت ہے، اگر دینے والا مصروف ہے، جلد بازی میں وہ کام نپٹا دے، اور وہ سامنے والا اس پر عمل کرنے کے بعد پریشانی میں مبتلا ہو جائے، تو آپ یہ بتائیں کہ تو نیکی کے بجائے ہو سکتا ہے کہ بدی میں چلا جائے معاملہ. بالکل ایسے. اور دوسری بات یہ کہ یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ایک مشورہ ایک نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ افضل صدقہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اچھی بات کرنا تو صدقہ صحیح ہے، اور کسی کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ ایک اور عمل ہے. اچھا، اب آپ نے مشورہ دے دیا، وقتی طور پر سامنے والے کا مسئلہ حل ہو گیا، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی جو مطلب تھنکنگ کی پرابلم تھی آپ نے اس کا سولوشن دے دیا. اب اس کے بعد اس شخص نے آپ کی رائے کے اوپر عمل کر لیا اور اس کو اب فائدہ ہوا، اب ایک اور خوشی آ گئی. تو آپ نے جو مشورہ دیا وہ ایک اور سے ایک صدقہ، جو خوشی پیدا کی وہ ایک اور نیکی، اور جب اس کو کامیابی ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور نیکی عطا فرمائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشورہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بھی امپروو کرتا ہے، سامنے والے کو بھی فائدہ دیتا ہے، اور معاملات جو ہے وہ بہتری کی جانب گندم کے لیے پنجاب کی زمین، لیکن اخروٹ چاہیے تو وہ پنجاب کی زمین میں نہیں ہوگا. وہ جیسا پھل ہمیں چاہیے ہمیں ویسی زمین. مشورہ یہ میں کہتا ہوں ایک پھل ہے، جس سوسائٹی میں جس معاشرے میں ہو نا، یہ ایک بہت نفع آور چیز ہے. 3 نفع تو بیٹھے بیٹھے حضرت نے بیان کر دی، لیکن اس کے لیے وہ زمین بنانی ہوگی. اور زمین تب بنے گی جب نمبر 1 لوگ کھلی زندگی گزاریں. جب تک میں آپ گھٹی ہوئی زندگی گزاریں، پیاس کی پرتوں کی طرح ہمارے اوپر نا پردوں کی لیئرز، ہم کھل کے کس سے بات کریں گے؟ دوستوں میں الگ رنگ، رشتہ داروں میں الگ رنگ، پروفیشنل لائف الگ، اور ہر جگہ بناوٹی. اور بلا وجہ کہ یہ جو اپنے بنائے ہوئے ہمارے بندھن ہیں، ان بندھنوں کی وجہ سے ہم کسی سے اپنی ریئل بات کو شیئر ہی نہیں کر سکتے. ارے کھل کے سانس نہیں لے پا رہے آج کل ہمارے لوگ. یاد کرانا پڑتا ہے کہ بھئی کیا ہو گیا، کیوں تمہارے چہرے کا رنگ اڑا ہوا. ایک لمبا سانس لو بیٹا ذرا جلدی سے، پھر جا کے وہ سانس جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ زمین ہے. آپ جب کھلیں گے، آپ فریش ہوں گے، سچی کھری خالص زندگی گزار رہے ہوں گے، تب آپ کے لیے دسیوں موقع ہوں گے. اچھا، مشورہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بہت ہی فارمل ہو کہ میٹنگ بلائی جائے تو یہ ہو وہ مشورے کی کچھ شکلیں ہوں گی. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھڑے بیٹھے جو ہے نا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس میں چیزیں ڈسکس ہو کر نکھر رہی ہوتی ہیں. یوں ہی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، بات ہوئی وہ حل نکل آیا، اس نے یہ بتا دیا اس نے وہ بتا دیا، کتنا ٹائم سیو، کتنی انرجی سیو، اور یوں ہنستے مسکراتے چیزیں آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں. ایک اور بات کہوں، ایک ہے مشورہ، ایک ہے فیصلہ. ٹھیک ہے، اب آپ نے مجھے دیا مشورہ، میری مرضی ہے بھائی میں قبول کروں یا نہ کروں. ہمارے ہاں جس بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے وہ کیا ہے کہ میرا مشورہ کیوں نہیں مانا. تو سب سے پہلے اور اگر ماننا نہیں تھا تو لیا کیوں بھائی؟ تو بھائی مشورے کا لیول طے کرنا ضروری ہے کہ مشورے کا مطلب ہی یہ ہے کہ چاہے اسے مانے چاہے اسے نہ مانے. آپ نے فیصلہ تھوڑی سنایا ہے. مشورے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کو اسی درجے پہ رکھیں کہ سامنے والے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اسے قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے رد بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا، ایک چیز تو یہ. دوسرا جو پہلو ہے نا وہ ہے ضبط. واہ، یہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے تل ملا جانا، جسے کہتے ہیں نا مرچی لگ جانا. ٹھیک ہے، بات کریں گے ایک سوچ کے ساتھ، مجلس مشاورت قائم کی جائے گی. اب مشورے شروع ہو گئے. اب بعض لوگوں کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اپنا ذہن بنا چکے اس کے خلاف کوئی بھی بات آتی ہے نا تو ان کے اندر سے اضطراب شروع ہو جاتا ہے. وہ اضطراب چہرے پہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بیچ میں چاہتے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہو کہ سامنے والے کا مشورہ جو ہے نا وہ کسی صورت ایکسیپٹ نہ کیا جائے. یہ ہے باطنی کمزوری، ضبط کی کمی. میں ہمیشہ اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگوں میں ضبط ختم ہے. وہ آرام سے بیٹھتے ہی نہیں، ضبط ہی ان کے اندر موجود نہیں ہوتا. جتنا آپ کا ضبط بڑھتا ہے
اتنا آپ کا بست بنتا ہے. حضرت بات یہ ہے کہ لوگ مشورہ پورا سننے کا بھی ضبط نہیں رکھتے. Yes. یعنی بات یہ کہ ایک شخص اپنی رائے دے رہا ہے اور اس رائے دینے کے حوالے سے اوپر سے پکڑو، ایک شخص جو ہے ایسے پکڑو، ایسے. آپ بولتے ہیں ایک شخص جو ہے وہ اپنی رائے دے رہا ہے تو سننے والوں کے پاس بعض اوقات اتنا ضبط نہیں ہوتا کہ وہ مکمل بات کو سنے. تو بیسیکلی ہے کیا، جس طرح مفتی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ضبط بڑھانا چاہیے، یعنی حوصلہ بڑھایا جائے سننے کا بھی اور سنانے کا بھی. جب کسی کی بات کوئی شخص کر رہا ہو تو طریقہ کار یہ ہے کہ پوری بات سنی جائے، اور جب آپ کا موقع آئے تو آپ اچھے انداز سے مرتب الفاظ میں آپ اپنی پوری بات کہیں. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے. اچھا ایک یہاں پہ رک کے اسی سے ایک اور بات جوڑ دیں کہ میں نے مشورہ دیا یا آپ نے مشورہ دیا، ہم بیٹھے، اب آپ نے کسی دلیل کے ساتھ میرا مشورہ اڑا دیا، تو میرے اندر یہ ضبط ہونا چاہیے کہ نہ صرف میں اسے ایکسیپٹ کروں بلکہ میں آپ کی مدح کروں. بالکل کہ یار آپ نے یہ جو بات کی نا، ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، نظریں چرانا شروع کر دیتے ہیں، کٹنا شروع کر دیتے ہیں، ہٹنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جو کردار اور شخصیت کے اندر کمی ہے اسے دور کرنا ضروری ہے کہ بھئی مشورے کے لیے جب بیٹھے تو یہ پاسبل ہے، آپ اکیلے کل نہیں ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زندگی کے اکثر مسائل ختم ہو سکتے ہیں. کس طریقے پر؟ جب آپ اپنی غلطی کو فیاضانہ طور پر تسلیم کرنے کی جرت پیدا کریں. بالکل صحیح بات ہے. آپ لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اگر غلطی ہوتی ہے اور مجھے بتایا جائے، میں 2 ٹوک کہتا ہوں بھائی یہ غلطی ہے. اگر آپ غلطی کی تعویلات کریں گے آپ پھنستے چلے جائیں گے. آپ کے گھر کے اندر اگر 100 مسئلے غلطی ہو گئی، 2 ٹوک کہتے ہیں بھائی یہ یہاں پر میں نے جو ہے وہ غلطی کر دی، زیادتی کر دی. اور یہ جو آپ کا ماننا ہے یہ ایک لمحہ ہوتا ہے، اس ایک لمحے میں آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی غلطی پر اڑنے کی وجہ سے 10 غلطیاں اور کرتے ہیں. تو مشاورت کے لیے بیٹھے، سامنے والے نے کہا نہیں یار یہ بات یوں نہیں یوں ہے، اور آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ وہ بات درست کہہ رہا ہے، تو اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے حضرت. میں یہ سمجھتا ہوں معاشرے میں لوگ اگر غریب ہونا، جتنی انہیں مال کی ضرورت ہے نا، ٹھیک ہے، اپنے معاملات کو چلانے کے اعتبار سے، اس سے زیادہ ضرورت ہے اچھے مشوروں کی. یس. تو جو لوگ مشورے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اچھے مشیر بن سکتے ہوں، تو وہ لوگوں کو اسپیس دیں. یس. اور کوئی شخص اگر اپنا درد بیان کر رہا ہو، کوئی بات کر رہا ہو، ہاں اتنے اس پہ ایک بات یہ بھی ہے حضرت کہ بے جا مشورہ دینا بھی انسان کی کوئی عقل مندی نہیں ہے. یعنی جب آپ سے مشورہ مانگا جائے، جہاں آپ ضرورت محسوس کرتے ہوں کہ آپ کو مشورہ دینے سے مطلب کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اس کا فائدہ ہوگا اور بات بھی رکھی جائے گی، تو مشورہ دیں. اور جتنا مشورہ مانگا جائے فی زمانہ تو یہ اتنا دیں. لیکن جس وقت سجیشن اگر کوئی مطلب مانگا جائے نا، ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر بندہ مشورہ دے. کیا بات ہے. ورنہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ اپنے مفادات درمیان میں ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ امانت میں خیانت کا کسی نہ کسی طرح ارتکاب ہو جاتا ہے. اچھا ایک اور بات ہے، یہ جو کمپٹیٹرز ہوتے ہیں آپس میں، ایک دکاندار ہے وہ اپنی ہی مارکیٹ میں جاتا ہے اور دوسرے دکاندار سے مشورہ کرتا ہے کہ یار یہ کیا کروں، مال لوں نہیں لوں. اب اس نے کیا کرنا ہے؟ عمومی طور پر جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے دکھتا ہے کہ یار کسی طرح اگر اپنا کوئی مفاد نکلتا ہو تو اس کو پیش نظر رکھ کر کے مشورہ دیا جائے. تو اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہے کہ یار میرے حصے میں جو ہے وہ میرا ہے، وہ تو کوئی نہیں لے سکتا، اس کے حصے میں جو ہے وہ اس کا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کو ملنا ہے چاہے میں مشورہ دوں یا نہ دوں وہ تو اس کو ضرور ملے گا. اور بالفرض اگر وہ مخلصانہ مشورہ دے دیتا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ اب یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ اپنائیت مفادات سے بالاتر ہو کر جو مطلب آپ کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں نا کہ یہ جو فائدے ہیں یا نقصانات ہیں یہ تو مطلب زندگی کا حصہ ہے، چلتے رہتا ہے. تو میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ مشورہ دینے میں اپنا دل بھی بڑا کرنا چاہیے. کیلکولیشنز اگر دیکھیں نا تو سچی بات یہ ہے کہ دوسرے کا جتنا ہم فائدہ کرتے ہیں نا تو ریئلسٹک بیسس کے اوپر ہمارا فائدہ ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے یہ ایگزامپل آپ نے دی، اسی ایگزامپل میں سپوز کریں میں ایک دکاندار ہوں، آپ ایک دکاندار ہیں، میں آیا آپ کے پاس، یار مجھے بتاؤ نا یہ مشورہ دیں. آپ نے اس وقت آپ کے کوئی کنسرن ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ نے میرے بینیفٹ کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک صحیح مشورہ دیا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں وہ ڈیل کروں گا، وہ انداز اپناؤں گا، میں اپ گریڈ ہوں گا. پہلے میں لاکھوں میں کاروبار کر رہا تھا، میں کروڑوں میں کروں گا. اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ کیا نکلے گا؟ مارکیٹ اپ گریڈ ہوگی.
کیا خیال ہے؟ وہ گلی، وہ دکان یا وہ 6 دکانیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو لے کے چل رہی ہوں گی نا، تو آٹو کے اوپر پوری منڈی کے اندر اس والے بازار کی ویلیو بڑھنا شروع ہوگی، کیونکہ ہر کاروباری کامیاب ہوتا چلا جائے گا. یوں ہی کسی خاندان کی ہر فیملی اپنی اپنی جگہ پہ مستحکم ہوتی چلی جائے، وہ خاندان اپ گریڈ ہوتا چلا جائے گا. سچی بات یہ ہے کہ کاش کہ ہمارے جو حکمران اور بڑے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اگر 2 نمبریاں کر کے وہ 4 پیسے کا فائدہ کما رہے ہیں نا، وہ 1 نمبری کریں تو 8 پیسے کا فائدہ کما لیں گے، کیونکہ چیزیں اپ گریڈ ہو جائیں گی ورتھ کے ساتھ. ورتھ کے ساتھ. اور اس میں ایک اور بات ہے، جب آپ کسی کو مشورہ ایک دفعہ دیتے ہیں نا، تو گویا کہ آپ نے اپنا ایک ایسٹ تیار کر لیا. وہ کامیاب اگر ہو جاتا ہے، اس کو بینیفٹ مل جاتا ہے، نیکسٹ ٹائم اگر آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے مشورے کی، وہ آپ کو کیسا مشورہ دے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ یار جو مجھ سے میکسیمم ہو سکتا ہے نا، وہ میں اس کو بہتر رائے دوں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات اور آپ لوگوں کی باتوں سے ہم جو مثالیں دے رہے ہیں نا، فلاں اچھے مشیر تھے، وہ زمانہ اچھا تھا اور مشورے کیے جاتے تھے، اس زمانے میں اور ہمارے زمانے میں ایک بہت بڑا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں سیلفشنس اتنی عام نہیں تھی. ہمارا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں آپ کے بارے میں سوچنے کے لیے نہ ظرف رکھتا ہوں نہ وقت رکھتا ہوں. آپ کے لیے سوچنے کے لیے نہ ظرف رکھتا ہوں نہ وقت رکھتا ہوں. زیادہ سے زیادہ کہ ملاقات ہو گئی، اس میں کوئی بات آپ نے کر دی تو وہ سطحی طور پہ اس کے لیے 2-4 باتیں کیں، اس کے بعد جا کے میں بھول بھی جاتا ہوں. بھائی میری بیوی، میرے بچے، امیڈیٹ فیملی، بس وہ میرا گھر. آپ کون ہو یا آپ کون ہو. بدقسمتی کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب ایک اسٹیپ پیچھے آ جائیں. میں جب آپ کے بارے میں سوچوں گا، ٹھیک ہے، ٹائم نکال کے، تو میں آپ کو اچھا مشورہ دوں گا نا، اور آپ کی ترقی کو میں اپنی ترقی سمجھوں گا، اور آپ کو میں اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنے پر خوش ہونے والی فکر رکھتا ہوں گا، اور اتنا ظرف بھی رکھتا ہوں گا. آج کل تو سگے بھائیوں میں یہ ظرف نہیں ہے. آپ تو چھوڑ دیں بھائی بقیہ جگہوں پہ، وہ کیا کہتے ہیں، سب ایک دوسرے کو الو بنانے کے مشن پہ، سب دھوکے کے اندر ہے. ایک اس کو دھوکہ دے رہا ہے، دوسرا اس کو دھوکہ دے رہا ہے. تو سب سے پہلے یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر سیلفشنس شعوری طور پر ہر ایک میں ہے، میں یہ نہیں کہتا، اچھے لوگ ہیں بہت سارے، کچھ چیزیں وہی ہیں کہ ہمارے معاشرے کی وجہ سے لاشعوری طور پر ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا فیملیز میں وہ ہوتے ہیں، مطلب درجات ہوتے ہیں، کیٹیگریز. اب ایک فیملی ایسی ہوتی ہے کہ دادا کی طرف سے یہ چلا آ رہا ہوتا ہے کہ ان کے مزاج میں رشتہ داروں اور مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے. اب اس فیملی کے اندر آٹومیٹیکلی پوتوں میں، نواسوں میں وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ گلی میں جاتے ہوئے بھی مدد کر رہے ہوں گے، پوچھ رہے بھی ہوں گے، بانڈنگ بھی ہوگی، وہ اوپر سے چلی آئی. اور ایک فیملی ایسی ہے کہ جن کے دادا پر دادا سیلفش تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو دیکھا اور اس فیملی کا مزاج یہ بن گیا کہ بھئی انہیں کسی سے سروکار نہیں ہے، انہیں اپنے مفاد سے سروکار ہے. اچھا، یہ جو طبقہ ہوتا ہے نا، یہ کسی کے لیے نقصان کا سبب نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں بھئی ہمیں نقصان پہنچانا ان کا ذہن ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ نفع سے بھی سروکار نہیں رکھتے، وہ اپنے دائرے میں رہتے ہیں کہ بھئی میرا مفاد جو ہے وہ میری مٹھی میں رہنا چاہیے. اچھا، اب یہ والی جو فطرت ہے یا یہ والی جو نیچر ہے کہ مفاد کے پکے ہونا، ٹھیک ہے، بندہ صحیح ہے لیکن ہے پکا آدمی، فیملی صحیح ہے لیکن ہے بہت پکی فیملی کہ نفع نہیں دیتی بھائی. اب جو نفع نہ دینے کی فکر رکھتی ہو وہ مشورہ کہاں سے دے گی؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی اس فکر کو ختم کرنا پڑے گا کہ مومن پھول کی طرح ہے. کیا بات، اسے مسل دو گے تو بھی وہ خوشبو چھوڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی آپ اپنے آپ کو اس درجے پہ لے جائے کہ دنیا آپ کو مسل کے بھاگ جائے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ٹائم ضرور نکالیں کہ جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے نا، کبھی آپ بیٹھے بیٹھے ان کے بارے میں بھی تو سوچیں نا. اپنے بچوں کے بارے میں تو بہت سوچتے ہیں، اپنے متعلقین کے بارے میں بھی تو کبھی سوچئے. آپ کہتے ہیں جی یہ میرا دوست ہے، میں تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میری تو جان اس پہ قربان ہے. ارے یار، آپ نے کبھی 10 منٹ بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا؟ کبھی اچانک آپ اس سے ملے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، نسخہ، مجرب نسخہ ہے، وہ کیا ہے کہ آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں سوچیں. کیا بات ہے. جب وہ ملے
آپ اچانک اسے کہیں یار میں سوچ رہا تھا آپ کے لیے میرے ذہن میں یہ بات آئی, اگر آپ یہ کر لو نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت بہتر ہوگا, وہ آپ کا محب بن جائے گا. بالکل ایسا. وہ بعد میں سوچے گا, بولے گا یار یہ بندہ میرے لیے سوچ رہا ہے. محبت بڑھانے کا نسخہ. محبت بڑھانے کا نسخہ. اچھا آپ یہ دیکھیں محض بات نہیں ہے, حقیقت ہے. یہ الدین النصیحہ, ہمارا دین ہی ہے. تین یہی ہے. اچھا ایک ہوتا ہے ڈھیٹ آدمی. ایک آخری بات, پھر ایک ایک کامنٹ آپ لوگ کریں گے پھر جواب لیتے ہیں. ڈھیٹ آدمی کون ہوتا ہے؟ کہ جو بدلنا نہیں چاہتا. اچھا ہم کہتے ہیں یار جب یہ بندہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتا تو ہم کیوں اس پہ ٹائم ضائع کریں. ہوتا ہے نا, یا کوئی مخلص ہے بھی تو وہ ایک بار کرے گا, اسے وہ ڈھیٹ نظر آئے گا تو بولے گا یار جب یہ خود ہی نہیں سمجھنا چاہتا تو ہم اس پر کیوں ٹائم ضائع کریں. اہل اللہ کی یہ صفت نہیں. کیا بات. اہل اللہ کہتے ہیں پیارے ہنر آزمائے تو نفرت کے تیر آزما, ہم محبت کے جگر آزمائے. تو اگر مشورہ نہ لینے میں ڈھیٹ ہے تو میں تیرے کو سدھارنے میں ڈھیٹ ہوں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ میں کچھ ایسے احباب ہوتے ہیں جن کا بیچاروں کا مزاج ہی ہوتا ہے کہ وہ فوراً مشورہ قبول نہیں کرتے, لیکن مشورہ ذہن میں رکھ لیتے ہیں, اور 3 دن بعد 6 دن بعد مہینے بعد اسی مشورے کے مطابق عمل کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. صرف ان کا کیا ہوتا ہے, ان کے بیچاروں کی نیت ہوتی ہے کہ میری ٹانگ اوپر رہے. وہ ہمارے استاد صاحب جو ہے نا ایک لطیفہ سناتے تھے کہ 2 پہلوانوں کی ہو گئی لڑائی. تو ایک پہلوان طاقتور تھا, دوسرا کمزور تھا. تو طاقتور نے کمزور کو پچھاڑ دیا تو اس کی کمر نیچے لگ گئی اور یہ حاوی ہو گیا. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ٹانگ نکالی اور اس کی کمر کے اوپر اپنی ٹانگ رکھ دی. تو اس نے بولا یہ کیا کیا؟ بولا ٹھیک ہے پچھاڑ تو تم نے دیا ہے لیکن ٹانگ تو میری اوپر ہے. ٹھیک ہے. تو بعضوں کا یہ مزاج ہوتا ہے بیچاروں کا, سیکنڈ نیچر ہوتی ہے کہ بھائی ان کی نیچر ہے. اچھا آپ کو اتنا فہم ہونا چاہیے, میرا واسطہ پڑتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار اس بندے کا مزاج یہ ہے, پھر میں اسے اس کے مزاج کے مطابق ڈیل کرتا ہوں کہ میں اسے مشورہ دے دیتا ہوں, اور مجھے ہفتے بعد مہینے بعد 2 مہینوں بعد پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس مشورے پہ عمل ہو گیا ہے. اچھا وہ بندہ بھی اس بات کو ایڈمائر کر لیتا ہے, سمجھ لیتا ہے, وہ بعد میں ذکر بھی کر دیتا ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ فوراً ہم جو ہے نا وہ ہمارا پیمانہ چھلک پڑتا ہے. یہ ٹوٹل جو گیم ہے نا میرے بھائی, یہ ضبط کی گیم ہے. کیا کہتا. صوفیہ کے بار بار اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ بھائی تم اپنا ضبط بڑھاؤ, برداشت بڑھاؤ. جتنا تمہارا ضبط بڑھتا چلا جائے گا اتنا اللہ تعالیٰ تمہارا بست بڑھا دے گا, کیا بات. روحانی کشادگی عطا فرما دے گا. تو آپ اگر مخلص ہیں, ہم کرتے ہیں سودا, ہاں میں مخلص ہوں تو یہ بھی مخلص ہونے چاہیے تو ہمارا تعلق چلے گا. ایسے ہی ہے نا, دنیا میں یہی ہو رہا ہے. ٹٹ فار ٹیٹ. ٹٹ فار ٹیٹ. صوفیہ کیا یہ نہیں, صوفیہ کہتے ہیں سودا نہیں ہے بھائی, یہ تجارت نہیں ہے, یہ خدمت ہے, یہ چیریٹی ہے. یہ چیریٹی ہے بھائی. یعنی انویسٹمنٹ نہ کریں آپ, چیریٹی کریں. چیریٹی کریں. وہ پھر بھاگتے نہیں ہیں ایسا ہی ہے. سامنے والے کا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جو حدیث ہے کہ ایک شخص آئے, وقت سے پہلے قرضہ مانگا, نبی کریم نے فرمایا مدت پوری نہیں ہوئی, اس نے کہا کہ تم عبد المطلب آل کا طریقہ یہی ہے کہ قرضہ لے کر وقت پہ نہیں دیتے ہو. اور نبی کریم اس کی یعنی ان کا جو کلام تھا وہ جتنا ظاہری طور پر بدتمیزی کی طرف بڑھتا جا رہا تھا, نبی کریم کے اخلاق اتنے بڑھتے چلے جا رہے تھے. ٹھیک ہے. اور آخر میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا کہ میں ساری علامتیں دیکھ چکا تھا, ایک علامت میں نے یہ سنی تھی کہ نبی آخر الزماں جو ہوں گے ان سے جتنی تمہاری بد اخلاقی بڑھے گی ان کا اخلاق اتنا بڑھے گا. کیا بات. اور انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. آج اس ضبط کی ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے کہ فوراً آپ جو ہے نا وہ ہتھیار نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. اس کے مزاج کو سمجھیں, اس کے مزاج کے مطابق مشورہ دیں. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ مشورہ نہیں, پوری چورنگی 7 بار گھمانی پڑتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ چورنگی گھما رہے, آپ اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے کیونکہ اس کا مزاج ہے. آپ اس کو اسٹریٹ فارورڈ بولیں گے تو وہ نہیں قبول کرے گا. اب آپ کو بات اتنی گھمانی پڑتی ہے, کوئی 12 15 20 منٹ تک جو ہے نا پورا لیکچر دینا پڑتا ہے, اور وہ بات پتہ نہیں یہاں اس کے اندر اتنے کٹ کاٹنے پڑتے ہیں کہ پھر اچانک اسے مین مدعے پر لا کر پھر اس کے بعد 6 کٹ اور لگانے پڑتے تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ بھئی مدعے کے لیے جو ہے وہ یہ بات کی تھی. اب یہ جو ظرف ہے یہ پیدا ہو جائے. بہادر آباد سے گھوم پھر کے آ چکا. بتائیے. اگر مشورہ چیریٹی ہو نا تو بندہ اس کا صلہ کس سے مانگے گا؟ اللہ سے مانگے گا. چاہے وہ بندہ اپریشیٹ کرے نہ کرے, وہ بندہ مانے یا نہ مانے, کیا بات ہے, اسے کس سے سروکار ہے؟ اپنی نیکی سے سروکار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مشورہ آپ کے سمجھنے, جس طرح وہ جو حضرت ایک پتھر ہوتا ہے اس پر ایک قطرہ گرتا رہتا ہے,
ٹھیک ہے نا. تو ایک ٹائم ضرور ایسا آتا ہے کہ وہ اپنا اسپیس بنا لیتا ہے. بالکل اگر ایسا ہی آپ ہے. کسی کے بارے میں مخلص ہیں، مثلاً آپ اپنے بھائی کے بارے میں، بہن کے بارے میں، بچوں سے مخلص ہیں، اور ان کی نیچر یہ ہے کہ وہ اتنی آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ چاہتے ہیں نا کہ وہ ترقی کریں، آپ ان کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، انہیں اس نعمت سے محروم نہ کریں اور جاری رکھیں. یہ جو آپ کا فیض ہے نا، یہ اسپیس بنا دے گا، دل کو وسعت دے گا، ذہن کو کھولے گا. ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ ان کے اچھے مشیروں میں شامل ہو چکے جائیں ہوں گے. گے. تو بس اگر یہ کام رضا الہی کے لیے ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں اس طریق کو اختیار کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی اختتامیہ. ہے. ضرور آخر میں دو ایک چیزیں عرض کر دیتا ہوں کہ مشورہ لیں بھی پورے ظرف کے ساتھ، وسعت کے ساتھ، مشورہ دیں بھی. مشورہ دینے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کی رائے سے مختلف رائے دی جائے. کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی وہ سامنے والے کی جو رائے ہے، جو سوچ ہے، جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، تو کھل کر تائید کریں، واہ بھائی کیا بات ہے، آپ نے بالکل صحیح سوچا. چار پہلو اور پازیٹیو اس کو دکھا دیں، اس کو اور حوصلہ مل جائے. اسی طرح مشورہ جو ہے وہ ہمیشہ ایک علم اور حکمت اور دانائی کی جنگ نہیں ہے کہ دلائل کو لے کر جو ہے نا ادھر کی بات ادھر کی بات یہ کرتے رہا جائے. تیسری یہ کہ مشورہ جو ہے نا وہ صرف یوں نہیں ہے کہ پریکٹیکل لائف کے کوئی ڈیسیجن لینے اسی کے لیے ہو. علم اور تحقیق میں بھی مشورے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارا ارد گرد کا جو طبقہ ہے فتوے لکھتا ہے، بیانات کرتا ہے، وہ اس میں مشورے کر سکتے ہیں. ہاں یار یہ پوائنٹ، ہاں بھائی یہ کریں وہ کریں. کئی مقامات پہ کتنا فائدہ، سینئرز کے مشوروں کے کتنے فائدے ہوتے ہیں. ٹائم سیو ہو جاتا ہے، زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں. خصوصاً مجھے اپنی زندگی میں مفتی شاہی صاحب کے مشوروں کا بڑا فائدہ ہوا ہے. الحمدللہ. کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور عثمان بھائی کا تو نو ڈاؤٹ. تو ہماری یہ چھوٹی زندگی ان چھوٹی کے مشوروں پہ چل رہی ہے. صحیح بات ہے. یہ آپ لوگوں کی محبت. اللہ پاک جزائے خیر دے آپ دونوں کو. یوں ہی ہنستے کھیلتے پیار محبت سے چھوٹی سی زندگی ہے، بندہ گزارتا چلا جائے، اچھائیوں کی طرف قدم بڑھاتا چلا جائے، چیزیں بہتر ہوتی. ہم اپنی ٹرانسمیشن جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو بیٹھتے ہوئے کبھی کبھار یہ جملہ ہوتا ہے کہ بتاؤ آج کے پوائنٹس کیا ہے. بالکل مشورہ دے. چلیں جوابات کی طرف چلیں. بالکل کیا خیال ہے آپ لوگوں سے مشورہ کرنا ہے کہ کیا میں جوابات کی طرف جا سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے چلے. ہمارا ناقص مشورہ ہے. اوکے. ناقص مشورے والی اصطلاح یاد ہے؟ اس پہ پورا ایک لطیفہ ہے جو میں آن لائن سنا نہیں سکتا، مجھے بعد میں یاد کرانا، میں سناؤں گا. وہ ایک تھے ہمارے بھائی نا، وہ پتہ ہے کیا بولتے تھے حضرت، وہ ایک میرا آپ کو ناقص بلکہ انقص مشورہ ہے. تو میں کہتا تھا بظاہر کہ بھائی تیرا مشورہ چل ناقص ہوتا میں پھر بھی سن لیتا، انقص ہے یہ تو میں بالکل نہیں سنوں گا. چلے. ارشد رضا اتاری صاحب، مفتی صاحب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دی؟ اور کیا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان دے دیتے تو جو شخص نہ آتا تو وہ کافر ہو جاتا؟ اس میں کیا حقیقت ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ایک موقع پر اذان دی ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ اغلاط العوام سے ہے کہ اگر نبی کریم اذان دیتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو سارے درختوں کو آنا پڑتا، سارے انسانوں کو آنا پڑتا، سارے جنات کو آنا پڑتا. یہ موضوع بات ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بات درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ اذان ارشاد نہیں فرمائی. صحابہ کرام اذان دے دیا کرتے تھے، لیکن ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے. تو نبی کریم کا کثرت سے اذان نہ دینا اس بات کی بنیاد پر جو ہمارے یہاں مشہور ہے، یہ بالکل غلط ہے، لا یعنی ہے، اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد ہیں مدینہ کر کے کوئی آئی ڈی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر بہت ساری دعائیں آپ میرے والدین کے لیے کرنا. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو درجات کی بلندی عطا فرمائے اگر انتقال کر چکے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ تادیر قائم و دائم رکھے. آپ سب رسپیکٹڈ پرسنالٹی سے التجا ہے میری سر، اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، یعنی دعا کا کہا ہے. ماریا صاحبہ ہیں، اچھے مشیر کہاں ملتے ہیں؟ گجراوالا، گجرات، لاہور، کہاں پہ ملتے ہیں بھائی بتائیے ذرا. اچھے مشیر جو ہے وہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، بس اچھی طرح تلاش کرنا آنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے انسان جو ہے جہاں اپنی ایفرٹ کرے وہیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے.
رب کریم عز و جل کی یہ ایک عنایت بھی ہے کہ کسی کو اچھے مشیر میسر ہوں جیسے کہ مجھے. تو بس اسی طریقے سے کیا خیال ہے حضرت؟ تو تلاش جاری رکھیں. اس پہ ایک بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ اپنی رائے بیان کرتے ہوئے جن کا دائرہ فکر وسیع ہے، مطلب بات کو مختلف جہات سے بیان کرتے ہیں، اور جس وقت وہ نتیجے پر آتے ہیں تو ان کا فیصلہ آپ کو مضبوط لگتا ہے، ان کو آپ نظر میں رکھ لیں اور اس پریکٹس کو جاری رکھیں تو مشیر آپ کو کافی زیادہ ملیں گے. اب پھر دوسرا سٹیپ آتا ہے مخلص مشیروں کا. تو اس میں یہ دیکھیں کہ کون آپ کے معاملات میں انٹرسٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنے قریب کریں اور اس کے قریب ہو جائیں، تو یوں آپ اچھے مشیر کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ڈن. چلیں شیخ حسنین احمد صاحب. مفتی صاحب، کچھ لوگ اپنے پیسوں کو ڈی ویلیو سے بچانے کے لیے کرنسی کو ڈالرز میں ایکسچینج کر دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اور مفتی عثمان صاحب سے مشورہ درکار ہے. چلیں جی. کہ اگر کسی کے پاس 5 لاکھ ہوں سیونگ میں، اس کو گولڈ لے لینا چاہیے یا کوئی کار ایسٹ کے طور پر لے لینی چاہیے؟ چلو بھائی، بزنس کے مشورے باقاعدہ مانگنا شروع ہو گئے. بتائیے. مطلب کرنسی کا ایکسچینج کرنا جائز ہے اور اس کی ڈی ویلیو ہونے سے بچانے کے لیے ڈالر کی طرف آ رہے ہیں تو یہ زیادہ صحیح ہے. اپنی جگہ سود کے زمرے میں نہیں آتا. سود کے زمرے میں نہیں. جس ٹائم پر آپ یہ ڈیسیجن لینا چاہتے ہو نا، اس ٹائم پر اپنے قریبی لوگوں سے آپ مشورہ کر لیں کہ مجھے اس وقت گولڈ لینا چاہیے یا مطلب کسی اور جگہ انویسٹ کرنی چاہیے، اور جہاں آپ کو صاحب الرائے لوگ زیادہ بہتر گائیڈ کر رہے ہوں اس طرف آپ کو جانا چاہیے. ٹائم اور سچویشن کو دیکھ کر کے آپ فیصلہ لیں گے. ٹھیک ہو گیا. ارشد رضا اتاری صاحب. مفتی صاحب، کیا چھپکلی کو مارنے سے ثواب ملتا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. چھپکلی نا تکلیف دینے والے جانوروں میں آتی ہے، اور تکلیف دینے والے جانوروں کو مار دینا یہ ٹھیک ہوتا ہے. تو اگر کہیں پہ وہ تکلیف پہنچ رہا ہو، بچے ڈر رہے ہوں یا زہر پھیلنے کا اندیشہ ہو، وہاں پہ مار دیں اور اس نیت سے کہ لوگوں کو تکلیف سے بچیں، تو تکلیف سے بچانے کا ثواب ملے گا. فی نفسی جانور کو مارنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے کہ جو چھپکلی دکھے اس کو ہم ماریں گے ہی تو ثواب ہوگا. کچھ روایتیں ہیں وہ بھی اسی بنیاد پہ ہیں کہ تکلیف دور کرنے کے زمرے میں ثواب کا سبب. ٹھیک ہے. یہ وہی اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ جو احادیث کلپ بھی وائرل ہوا تھا. تو اگرچہ ہم اس میں، مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں کوئی فرمان منقول ہے تو اس میں پھر ہم علت کو تلاش نہیں کریں گے. جیسے بعض احادیث صحیح کے اعتبار صحت کے درجے میں پہنچی ہوئی ہیں اور بڑی صحیحہ ستہ کے اندر موجود ہیں، تو اس میں پھر ہم جواب یہ دیتے ہیں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو بطور نص فرما دیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کی علت سمجھ میں آئے یا نہ آئے اسے ہم نے قبول کر لینا ہے. یہی آپ کے کہنے کا مقصد ہے. سومان شیخ صاحب. میرے لیے دعا کریں مفتی صاحب. اللہ دعا کر دیں. عافیت فرمائیں. چلیں. ام محمد صاحبہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ سچویشن اکثر گھر کے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے. جو مشورہ وہ دیتے ہیں اگر اس پہ عمل نہیں کر سکیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں. اس سچویشن کو ہمیں کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے گھروں پہ بھی عمومی طور پر ہوتا ہے کہ ہر ایک کی ایک اپنی نیچر ہوتی ہے اور سچویشن کی جو ڈیلنگ ہے وہ آتے آتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ایک فارمولا بتا دیا جائے اور آپ اس پہ عمل کریں اور آپ کو سچویشن ڈیل کرنا آ جائے. جسے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو فہم ہے اور آپ کا جو تجربہ ہے وہ وقت کے ساتھ بڑھتا ہے. تو اگر کہیں پر ایسا ہے کہ بڑوں کی یہ سوچ ہے اور تو پھر آپ وہاں پر مشورہ ہی نہ دیجیے. اور اگر انہوں نے کوئی مشورہ دیا ہے تو ظاہری طور پر آپ یہ کہیں کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ امی ابو کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ جب مشورہ دے دیتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں میری بات مانو، اور وہ اس بات پہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. اور پھر صرف ناراض نہیں ہوتے، وہ سیدھا کہتے ہیں تو جہنم میں ہی جائے گا، میری بات نہیں مانی ہے، جہنم کی وعید بیان کرتے ہیں. تو وہاں پر عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کو سچ تو کہنا ہے لیکن ہر سچ نہیں کہنا. واہ.
ٹھیک ہے، ہر سچ بتانے کا نہیں ہوتا. آپ کو اتنا ادراک ہونا چاہیے کہ آپ نے گھر کے لوگوں کی سوچ کے مطابق انہیں کس طرح ڈیل کرنا ہے. تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ کہ آہستہ آہستہ جب آپ اس کو سمجھنا شروع کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ڈیل کرنا آ جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار ڈیلنگ اگر زندگی میں آ جائے، سچویشنز کو بندے کو ڈیل کرنا آ جائے اور وہ کسی بھی موقع پر ڈیڈ لاک میں نہ جائے، تو یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. اور سچویشن کو ڈیل کرنے کا ایک جو میرا اپنا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، میں ٹائم دے دیتا ہوں. ٹائم ٹیکنگ جو چیز ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یعنی آپ نے کوئی ایسا معاملہ آ گیا کہ آپ کو فوراً ریئیکٹ کرنے کا ذہن بن رہا ہے، آپ 2 دن لے لیجیے. میں کئی بار ایسے گھر میں معاملات ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں میں اس بارے میں آپ کو 2 دن بعد بتاؤں گا. اب وہ جو 2 دن کا میں ٹائم لیتا ہوں نا، اس کی وجہ سے اگر وہ ایسا امر نہیں ہے کہ جو فی الفور ہے، تو اس 2 دن کی وجہ سے بہت ساری جہتیں ذہن میں آ جاتی ہیں. یا اگر یہ ماحول پیدا ہوا کہ وہ ناراض ہو جائیں گے تو آپ فوراً ریئیکٹ نہ کریں، آپ بعد میں اس بات کو چھیڑیں اور اچھے انداز کے اندر وہ بتائیں. اور ریزننگ، کنونسنگ پاور. اب ہمارے مفتی معاذ صاحب جو ہے نا، انہیں خاموش رہنے کی بہت عادت تھی شروع سے ہی، کلاس کے اندر بھی ایسے ہی رہتے تھے. اب میں باقاعدہ ان سے بار بار بلوا رہا ہوں تو بھائی بولو، مجھے بتاؤ. اگر آپ کو کنونسنگ آ گئی تو آپ یقین کریں سامنے کیسا بھی بندہ ہو نا، آپ اس کو بہت اچھے انداز کے اندر کنونس کر سکتے ہیں. اور کنونس کیسے کرنا ہے؟ ریزننگ کے ساتھ، کہ آپ اس کا ریزن بتائیں کہ دیکھیں آپ کی بات یوں ہے لیکن اس کا یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے. سامنے والا سمجھدار ہوگا تو وہ اس چیز کو قبول کر لے گا. جلدی سے بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو معاملہ ہے نا اس کو آپ کیٹیگرائز کر لیں. اگر وہ معاملہ ایسا ہے کہ نارمل کیسز ہیں جہاں کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوتا، اس میں تو آپ تائید کر دیں یا مطلب ٹھیک ہے اس کو اگنور کر دیں، اس میں زیادہ انٹرسٹ نہ لیا جائے. لیکن اگر کوئی ایسا کام ہے جس میں لاس ہو سکتا ہے تو اب آپ کیا کریں، آپ مطلب سامنے والے کی رائے کی پہلے تو اس کی تصدیق کر دیں کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس میں فلاں لاس کا اندیشہ ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ جو بڑے ہیں ان کی نظر میں یہ بات اس انداز میں نہ ہو جو آپ نے توجہ دلائی ہے. تو اب اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنی حجت پوری کر لی، آپ نے اپنا کام کر دیا. اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب معاملے میں خیر رکھی ہے، اور اس کا ایک اور طریقہ کار بھی ہے جس کو آپ کمرشل لینگویج میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کو گندا کر دینا. یعنی اگر کوئی شخص مطلب حضرت ایک بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ان کی رائے میں ایسا ہے کہ لاس زیادہ ہے، تو پھر آپ اس کے نقصانات کو اسی انداز سے باور کروائیں کہ اس میں یہ مسئلے مسائل. کبھی کبھار علامہ عثمان صاحب آتے ہیں نا، ایک تو یہ تو لیکن کرنا ہی نہیں. علامہ صاحب کو ادراک ہوتا ہے کہ کہاں پہ گندا کرنا ہے اور کہاں پہ نہیں کرنا. ورنہ غلط جگہ پہ اگر آپ نے کسی کا مال گندا کیا تو وہ آپ کو پھنسا دے گا. تو یہ خود تو نکل جائیں گے لیکن مشورے جو دے رہے ہیں نا یہ بھی گڑوانے کے زمرے میں آ سکتا ہے. مائنس پوائنٹ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. چلے آگے چلتے ہیں. فائزہ خان صاحبہ ہیں، میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے کرم خاص میں رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص عطا فرمائے. عبد المجید صاحب ہیں، لکھتے ہیں ماشاء اللہ. مصطفیٰ رضا صاحب ہے، مفتی صاحب آپ کا یہ پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ تینوں کی گفتگو کمال ہے. مفتی صاحب ایک سوال ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں آپ چھوڑو، میں ہر کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ بڑی اچھی چیز ہے. کئی لوگ نا نماز کو شاید اپنے لباس سے بھی زیادہ ہلکا سمجھتے ہیں، اور ان کے مزاج میں یہ کہ بھائی نماز ہی پڑھنی ہے، کہیں پہ بھی پڑھ لی جائے، تو وہ اسٹینڈرڈ لیس ہوتے ہیں اس سلسلے میں. سچی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو امام بنا رہے ہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادت کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ کے لیے اسے اپنا نمائندہ بنانے کے لیے تیار ہوئے ہیں کہ اس کی اللہ اکبر پر آپ کی اللہ اکبر ہے. آپ اپنی عبادت اور نماز کو جوڑ رہے ہیں امام کی نماز کے ساتھ. تو جہاں پر آپ کا دل مطمئن ہو، آپ کو اعتماد حاصل ہو، اور اس کی منیمم جو ایک اسٹینڈرڈ ہے وہ یہ کہ اس کے عقائد درست ہوں، وہ کھلم کھلا برے کام نہ کرتا ہو، گالیاں نہ بکتا ہو، معاشرتی یا شرعی خرابیاں واضح طور پہ اس میں نظر نہ آتی ہوں، آپ اپنی نماز کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیجیے.
تاکہ یعنی یہ یوں ہے کہ ایک صدر پاکستان کے پاس ایک وفد آپ کے معاملے کے لیے جانا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کس کو آپ نمائندہ بنائیں گے, اس کی قابلیت, اس کے لیے ایک لیول رکھیں گے, بس اس لیول سے نیچے کا آدمی نہ ہو. تو یوں ہے, ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ بھی منہ اٹھایا اور آپ چلے گئے. ٹھیک ہے مسلمانوں کی اجتماعیت ہو, آپ یہ بھی نہ کریں کہ ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, وہ لڑائی جھگڑے نہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ کسی مسجد میں نہ جانا یہ تفرقہ نہیں ہے, یہ ہماری سوچ کی غلطی ہے. دیکھیے میرے لیے اس دنیا میں عورتوں میں قابل احترام ترین شخصیت میری ماں کی, لیکن میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی ماں سے جدا ہوں, اس کا مطلب یہ کہ میں کچھ اصولوں کو فالو کر رہا ہوں. اگر آپ کی ایک مینٹیلٹی ہے, آپ کی ایک سوچ ہے, آپ کا دل کا اطمینان کسی امام پر یا کسی گروپ پر نہیں ہے, آپ وہاں نماز نہیں پڑھ رہے, آپ نہ پڑھیں. اور شریعت اس کا پورا اختیار دیتی ہے. لہٰذا اس کو تفرقہ بنا دینا یہ غلط ہے. جن کی سوچ یہ ہے کہ بھائی ہم تو ہر جگہ نماز پڑھتے ہیں, اس کا مطلب ہم تفرقہ نہیں کر رہے, اور جو ہر جگہ نہیں پڑھ رہا وہ تفرقہ کر رہا ہے, اس کی سوچ کی یہ غلطی ہے. امید ہے بات کے لیے. ایک اور پہلو, چونکہ میں نے امامت کی ہے, آپ نے امامت کی ہے, اہل سنت میں یہ تو بات ہو گئی بالکل دو ٹوک کہ جو فرقے کا اختلاف ہے, دیوبندیوں کے پیچھے وہابیوں کے پیچھے نماز والا جو مسئلہ ہے اس پہ ہم بات نہیں کرتے. ایک سنی امام ہے اور اسے مسجد سے نکلوانا ہے, تو کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار ان کا یہ مسئلہ ہے, تم بھی نماز نہ پڑھو. اب اس امام پہ یہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے پیچھے تو یہ نماز ہی نہیں پڑھتے, آپ نکلیں یہاں سے, اور وہ امام پریشان ہوتا ہے اس بات پہ. اب ایسے لوگوں کے لیے کیا کریں؟ نمبر 1, بالفرض کسی کے پیچھے آپ کا دل نہیں کر رہا کسی بھی وجہ سے نماز نہ پڑھنے کا, آپ کو یہ حق تو ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں, لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ فتنہ کریں. بالکل ایسے ہی. نمبر 1. بڑی اہم بات. نمبر 2, اس امام کو جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پیچھے فلاں نماز نہیں پڑھتا, تو اس سے پوچھو کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والے کتنے پرسنٹ ہیں اور نہ پڑھنے والے کتنے پرسنٹ ہیں. صحیح. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ 2-4% ہوں گے. نہ پڑھنے والے 2-4 لوگ ہو گئے اور پڑھنے والے 94, پورا محلہ. تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ آپ نے فیصلہ کس بات پہ کرنا ہے؟ یہ ہمارے اصل میں کچھ بیچارے لائق رحم ہوتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھگتا چکا ہوں ماضی کے اندر بڑے اچھے طریقے سے. وہ رہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ان کا یہ مزاج بن جاتا ہے. وہ آ کے دیکھیں گے کہ اس کے سجدے کے اندر اس کا انگوٹھا صحیح طرح بڑھا ہوا ہے یا نہیں بڑھا ہوا, 3 انگلیاں کم از کم مڑی ہوئی ہیں یا نہیں مڑی ہوئی, اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے. یہ مزاج ہوتا تھا لوگوں کا. اچھا, جو نماز نہیں پڑھ رہا نا, تو میرا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہوتا ہے کہ میں اسے کہتا ہوں بھائی یہ اس کا رائٹ ہے, میں کیوں کہوں آؤ میرے پیچھے نماز پڑھو, یا امام کیوں کہے, یہ اس کا رائٹ ہے. لیکن وہ اگر فتنہ کرے تو یہ اس کا رائٹ نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ 2-4 ایسے لوگ ہوتے ہیں, ان 2-4 کی وجہ سے کمیٹی والے امام کو فارغ کر دیتے ہیں. اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اچھا, عمومی طور پر ہر مسجد میں اس طرح کے مزاج کے لوگ پائے جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا, ایک امام ہے, پیچھے 500 لوگ کھڑے ہوئے, ہر ایک کی الگ الگ مینٹیلٹی ہے. کوئی بیوی سے لڑ کے آیا ہوا ہے, کوئی امی سے ڈانٹ کھا کے آیا ہوا ہے, کسی کا دن میں 10 لاکھ روپے کا لاس ہوا ہوا ہے, اور وہ سارے آ کے مسجد میں امام کو نوکر سمجھتے ہیں. تو ان کا پھر یہ رویہ ہوتا ہے. تو یہ جو سوال تھا اس کا ایک پہلو آپ نے کور کر دیا, اور ایک پہلو جو مجھے تجربے کی صورت میں موجود تھا تو وہ بھی میں نے ذکر کر دیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے آپ نہ پڑھیں, لیکن اگر آپ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ آپ کا ہے. ہمارے لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں, یار فلاں میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا, اب میں اس کو کس طرح خوش کروں. بھائی کیوں خوش کریں, اس کی محرومی ہے, وہ جماعت کو چھوڑ رہا ہے. آپ نے اگر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے, کوئی غلطی نہیں ہے, یا کوئی غلطی تھی اس پہ آپ نے رجوع کر لیا ہے, لیکن اس نے دل میں بٹھا لیا, تو یہ اس کا مسئلہ ہے. وہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی ہر ایک کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میرے سے خوش ہیں, بہت اچھی بات ہے. آپ میرے سے خوش نہیں ہیں, تب بھی بہت اچھی بات ہے. یہ مجھے پریشانی نہیں ہوگی کہ بھئی آپ میرے سے خوش نہیں ہیں تو میں اپنی زندگی کو مشکل بنا دوں. آپ خوش نہیں ہیں, یہ آپ کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ تو نہیں ہے میرے بھائی. آپ اپنے دماغ کو صحیح کریں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ وضاحت دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی نہیں یہ بات یوں نہیں یوں ہے. نہیں بھائی, اتنا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ میں اچھا آدمی ہوں, بہت شکریہ. آپ کہتے ہیں میں اچھا آدمی نہیں ہوں, بہت شکریہ, میں اپنے کاموں میں لگا ہوں.
یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہے آپ اچھے آدمی نہیں ہیں تو آپ بے چین ہو جائیں، چونکہ لوگوں کی مینٹالٹیز مختلف ہیں، ان کی صحبت بعض اوقات ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جنہوں نے انہیں فاسد کر دیا ہوتا ہے. خیر، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. عبداللہ خان صاحب، السلام علیکم حضرت، مفتی معاذ صاحب سے سوال عرض ہے کہ ظہر کی سنت مؤکدہ میں 4 رکعات میں ترتیب سے سورت پڑھیں گے یا 2 رکعات کی ترتیب کریں گے جیسے سنت غیر مؤکدہ میں کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سری نماز میں مقتدی دیر سے آیا، پہلی یا دوسری رکعت میں امام کو پایا تو ثنا پڑھے گا یا خاموش رہے گا؟ زبردست. پہلے تو یہ کہ چاروں رکعتوں میں ترتیب قائم رکھیں، دو رکعتوں والی ترتیب نہیں. اور دوسرا یہ کہ سری رکعتوں میں امام کو پایا تو وہ خاموش ہی رہے گا، ثنا نہ پڑھیں، اور جب اپنی رکعت کے لیے وہ کھڑا ہوگا تب ثنا پڑھیں. کیا بات ہے یار. دیکھو، ریئل آڈینس کا فائدہ آپ دیکھیں، سوالات کی نوعیت آپ دیکھیں. مفتی معاذ صاحب، مجھے مفتی معاذ صاحب سے مشورہ چاہیے. یعنی ابھی یہ دکان کھل گئی ہے، کیا ہوتی کنسلٹنسی، ٹھیک ہے، تو مشورے لینے کے کاؤنسلنگ کے لیے آ گئے، ٹھیک ہے. اب مشورہ چاہیے ان کو، سنیے، اور صحیح بندے سے مشورہ لے رہے، اتنا ادراک ہے. کیا ہے چاہیے؟ میں ایک مدرسے سے دوسرے مدرسے میں جانا چاہتا ہوں کچھ وجوہات کی وجہ سے، وہ مدرسہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن نہیں جانے دیا جاتا، زبردستی وہیں پڑھایا جاتا ہے، کیا کروں؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. ایز اے طالب علم بھی یا ایز اے ٹیچر بھی ہوتا ہے نا، بعض اوقات بندہ کہیں پہ خوش نہیں ہوتا، وہ جانا چاہتا ہے لیکن وہاں کی انتظامیہ جانے نہیں دیتی. چلیں، وہ پروفیشنل ایٹیٹیوڈ اختیار کریں، کوئی صحیح ریزن جو بتانے والا ہو، چاہے وہ ریئل ریزن نہ بھی ہو کہ جو اصل وجہ تھی، ہر وجہ بتانے کی نہیں ہوتی، کوئی صحیح ریزن ہو، ویلڈ ریزن، وہ بتائیں اور اس کی وجہ سے مائگریٹ کریں. ان کو پورا رائٹ حاصل ہے، کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں، ایز اے ٹیچر بھی، ایز اے اسٹوڈنٹ بھی. ہاں، اب اگر سامنے والا کہتا ہے کہ آپ نہ جائیں تو اس سے ریزن پوچھ لیں کیا ہے، اپنے نفع نقصان کو پلس مائنس کریں، لیکن کبھی بھی کسی سے بھی ایموشنلی بانڈ نہ ہو. یہ یک در گیر محکم گیر جو ہے، یہ ہمارا قرآن و سنت کے لیے ہے، رسول اللہ کی بارگاہ کے لیے. باقی جتنے بھی در ہیں وہ انہی دروں سے جڑے ہوئے ہیں، تو ایک در سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، ہر در وہیں تک پہنچائے گا. چلے، ویری گڈ، بہترین بات ہو گئی. مدثر فضلانی صاحب، مفتی صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا ناقص مشورہ ہے، اگر ان کا مشورہ نہ قبول کیا جائے تو وہ برا مان جاتے ہیں. اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ غلط رویہ ہے. وہ بیسیکلی انہیں کہنا چاہیے کہ یہ میرا ناقص مشورے کی صورت میں حتمی فیصلہ ہے. تو یہ روش بنتی ہے کہ وہ ناراض ہو جائیں. مجھے یہاں پہ ایک چیز ہو گئی، بات پوری ہو گئی. یہ ایک بزرگ کی طرف سے یہ تربیت دی گئی تھی کہ جب آپ مشورہ دے رہے ہوں تو خود کو یہ کہیں کہ یہ میرا ناقص مشورہ ہے. اور ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے یہی تھا کہ اپنی سوچ میں بھی یہ رکھیں تاکہ سامنے والے کو اسپیس ملے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے. تو یہاں تک تو یہ بات بالکل صحیح ہے اور بڑی ویلڈ ہے کہ اس سے عاجزی انکساری کی تربیت ملتی ہے. لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ لفظوں میں بولا جائے کہ میرا ناقص مشورہ ہے. اپنے سوچ کے اندر رکھیں کہ سامنے والا قبول کرے نہ کرے. لیکن وہی ہے کہ لفظی اور رسمی طور پہ تو ناقص بولا اور اس کو فیصلہ سمجھ لیا جیسا کہ آپ نے فرمایا. یہ غلط. اچھا، مجھے جو ہے نا بڑا زہر لگتا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. آپ کی بات اپنی جگہ پہ بجائے، لیکن میرے سامنے اگر کوئی بندہ آ کے بہت لمبی کرے نا اور تصنع بناوٹ، حضرت فلاں میں حقیر فقیر پر تقصیر، تو میں کئی بار کہہ دیتا یار ڈائریکٹ مجھے بتا دو مسئلہ کیا ہے آپ کا. وہ جو اتنے سارے القابات اور وہ جو مطلب چل رہا ہوتا ہے، مدعے پہ نہیں آ پاتے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یار اپنی زندگی کو سمپل رکھیں. ہو سکتا ہے اس کے آباء و اجداد میں کوئی سلطنت مغلیہ کا ہو، پاسبلٹی ہے بھائی، اس لیے معافی دے دیتے. چلے، مجھے نہیں ملتے ایسے مشیر، مل جائیں گے. بہن کا سوال ہے، آپ میں سے کسی سے مشورہ کیا جا سکتا ہے؟ اہل علم میں سے جس تک آپ کی رسائی ہے، جو اچھے، جن پر آپ کو اعتماد ہو، آپ ان سے مشورہ کر سکتے ہیں. مدثر فضلانی صاحب، مفتی صاحب، اچھا ہو گیا یہ سوال. مفتی صاحب میرا بھی سوال ہے، کیا ہے بھیا؟ گھنگرو کی وضاحت فرما دیں. کیا حدیث میں مطلقاً اس کی ممانعت ہے جو بتانا چاہے؟ جی بالکل.
حدیث شریف میں ممانعت ہے، لیکن وہ بنیادی طور پر عربوں کے ایسے قافلے ہوتے تھے جس میں عیسائی اور یہودی لوگ گھنٹیاں لے کے جاتے تھے اور ان گھنٹیوں کی آواز کو حفاظت کا ذریعہ سمجھتے تھے. تو ایسوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ رحمت کے فرشتے وہاں پہ نہیں آتے. ظاہر ہے کہ وہ ایک غلط اور شرکیہ نظریے کے تحت تھا. ابھی بھی جو گھروں کے اندر جیسے ہندو ٹائپ کے گھر ہوتے ہیں گھنٹیاں لگائی جاتی ہیں. یہ نمبر 2، پہننے کے گھنگرو اور پہننے، چاہے وہ چوڑیاں پازیب میں ہو چاہے چوڑیوں میں ہو، تو اگر یہ پہنا جا رہا ہے اس طور پر کہ محارم کے سامنے عورت پہن رہی ہے یا عورتوں کے درمیان پہن رہی ہے اور اس کی آواز بھی عورتوں کے درمیان ہے، تو اس کی اجازت ہے. کچھ روایتیں ایسی ہیں بھی جن میں اجازت کا ذکر موجود ہے. اور اگر یہ نامحرم لوگوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کرنے کے طور پر ہے، ظاہر ہے کہ پھر یہ ممنوع ہوگا. اور جتنی بھی احادیث کی ممانعتیں ہیں وہ اسی صورت کے لیے ہیں کہ جہاں پہ زینت کا اظہار مطلوب اور مقصود ہو، یا پھر فاسقہ ٹائپ کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان سے مشابہت پیدا ہو رہی ہو. ڈن. تو یہ چلے. اشرف خان صاحب، السلام علیکم. مفتی صاحب، یہ چیز نوٹس میں آئی ہے کہ جب مسجد کی محفل ہوتی ہے وہاں امام صاحب اگر موجود ہوں ممبر پر تو نعت خوانوں کو نذرانے دینے میں عوام کا جوش نظر آتا ہے، اور اگر امام صاحب موجود نہ ہوں تو اس میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ عوام ریاکاری میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ اور اس ماحول میں فیلنگ بھی ہوتی ہے اگر نذرانہ نہ دیں تو امام صاحب کی نظر میں ویلیو کم ہو جائے گی. نوٹوں کی بارش کی وجہ سے سارا ذوق آگے پیچھے ہو جاتا ہے. کیا اس پر بھی شعور کی ضرورت ہے؟ بالکل ہے. یہ جو نعت خوانوں پر نوٹ اڑانے والا مسئلہ ہے، میں تو اس سے ہمیشہ منع کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم عبادت، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ نوٹ اڑانے کا کلچر کہاں سے آیا. اور جب نعت رسول مقبول پڑھی جائے تو پڑھنے والا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، سننے والے بھی اس بارگاہ میں حاضر ہوں. اب وہ ویڈیو کے اندر 4 لوگ گھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نوٹ اڑا رہے ہوتے ہیں، اور عوام میں ایک عجیب سی منظر کشی بن جاتی ہے. تو اسٹیج پر نعت خوانوں کو خود چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں سے منع کریں. لیکن بعض جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ منع نہیں کیا جاتا، اور وہ پھر ایک جسے کہتے ہیں نا چسکا لگ جاتا ہے، اور پھر وہی چیز تقدس کو پامال کرتی ہے، اور پھر انہی چیزوں کی بنیاد پر اعتراضات ہوتے ہیں. آپ سوچیے آج سے 10-15 سال 20 سال پہلے نعت خوانی کا کیا تقدس ہوا کرتا تھا کہ ایک اطمینان سکون کے ساتھ نعت خواں بیٹھتا تھا، نعت رسول مقبول پڑھتا تھا، سب ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. اب تو مطلب پوری وہ جو جھنکار ہے مطلب بس نہیں چلتا. بعض جگہوں پر تو یہ گھنگرو کا جو آپ نے بتایا وہ بھی پہننا شروع کر دیں کہ وہ اتنے ایکشنز چل رہے ہوتے ہیں، اتنے اشارے چل رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ جگہ لگائی جا رہی ہوتی ہے، ایکٹنگ. اب تو ایسا لگتا ہے کہ عوام بھی جو آئی ہے نا وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے کم، اور یہ جو ایکٹر بیٹھا ہوا ہے اس کی ایکٹنگ دیکھنے کے لیے زیادہ آئی ہے. اور پھر بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر، اور اس کے بعد وہ صوفی بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اور ایسی صوفیانہ بات کریں گے کہ بولیں گے بھائی اس سے بڑا جو ہے نا وہ روئے زمین پہ کوئی صوفی نہیں ہے. اور اب کچھ باتیں میں اس لیے نہیں کہتا کہ وہ اشارہ ہو جاتا ہے، بندے پہنچ جاتے ہیں ڈائریکٹ کہ فلاں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حالانکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ذاتیات کے اوپر نہ جائے، لیکن اس چیز کو ختم تو کیا. اب میں تقریر کر رہا ہوں، میری تقریر میں لوگ کھڑے ہوئے 500 کے نوٹ اڑانا شروع کر دیے، میں روک سکتا ہوں نا؟ تو مجھے روکنا چاہیے نہیں روکنا چاہیے؟ اب وہاں پر میں کہوں نہیں یہ سارا نظرانہ میرے پاس آ رہا ہے تو میں کیوں روکوں؟ اور پھر کچھ دنوں کے بعد کوئی بندہ میری ویڈیو بنائے تو میں کہوں میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، موبائل بند کرو. وہ جو 4 تمہارے سر پہ کھڑے ہو کے نوٹ اڑا رہے تھے اس ٹائم پہ تم ڈسٹرب نہیں ہو رہے. اب یہ جو تفریق ہے مفاد کی وجہ سے، اس چیز نے شعبے کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں آئے دن اس طرح کے کلپس آ رہے ہوتے ہیں. دیوبندی کہتے ہیں دیکھو یہ بریلوی کیا کر رہے ہیں. اب انہیں کون بتایا کہ بھائی یہ بے لگام ہو چکے ہیں بہت سارے لوگ، اور یہ نہیں سننے کو سمجھنے کو تیار ہے. انہیں بہت بار سمجھا چکے ہیں، لیکن جہاں پر مفادات آ جاتے ہیں، پیسہ. اب یہ جو نعت خوانی کے اوپر اجرت والا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے اس وقت کتنے بڑے بڑے لفافے لیے جا رہے ہیں؟ حمزہ، چھوٹے لفافے بڑے لفافے، سمجھا رہی بات؟ بڑے بڑے لفافے جو ہے محفلیں کینسل ہو جائیں گی حضرت. آپ کہاں حمزہ کو اس کی یہ بڑا استاد آدمی ہے حمزہ جو ہے وہ ہر طرف. اور میں اس کو رکھتا ہی اس طرح ہوں الحمدللہ کہ میں آپ کے اوپر کبھی کوئی چیز تھوپی ہے میں نے مطلقاً، مطلب اپنی رائے کے اندر. آپ کو پتہ ہے کہ میرے مزاج کے اندر یہ چیز ہے کہ میں زبردستی نہیں کرتا، لیکن ان سے میں تھوڑی نالج لے لیتا ہوں کہ بھئی کم از کم معلومات تو ہو کہ جو غلط کر رہا ہے اس کی بات ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر خطیب مال کمانے کے لیے خطابت کر رہا ہے، الواعظ لجمع المال من ضلالۃ الیہود والنصارى،
مال جمع کرنے کے لیے واز کرنا یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں سے کہ آپ مجھے اتنے 50,000 روپے 1,00,000 روپے پہلے میرے اکاؤنٹ میں ڈلواؤ، اس کے بعد میں قال اللہ قال رسول کے لیے آؤں گا. پہلے آپ میرے ادارے کو 50,000 روپے 1,00,000 روپے دو، اس کے بعد میں قرآن و حدیث سنانے کے لیے آؤں گا. یار کچھ خدا نہیں ہے کا نا. آج آپ دیکھیں نا کہ مطلب جو لوگ اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پبلک کہتی ہے کہ سننے میں مزہ تو آیا لیکن اثر نظر نہیں وہ ذوق کہاں گیا. تو میرے بھائی آپ نے جو سوال کیا لب لباب اس کا یہ ہے کہ یہ نوٹوں کی بارشیں کرنا یہ تقدس کے خلاف ہے. ان چیزوں کو ابھی روک لیں، آگے مزید مسائل بڑھیں گے. اور جو امام صاحب ہیں ان کی نظر میں ویلیو، آپ نے جو سوال لکھا کہ جو نوٹ دے گا اس کی ویلیو ہوگی، تو یہ تو پھر وہی 2 نمبر والے پیروں والا حساب ہو گیا کہ انہیں کوئی نذرانہ پیش کرتا ہے نا تو وہ ہاتھ میں لینے کے بعد یوں کر کے دیکھتے ہیں کہ 500 یا 5,000 ہے. ٹھیک ہے، تو وہ 500 اور 5,000 کے مطابق اس کا پروٹوکول ہوتا ہے کہ وہ 5,000 والا ہوتا ہے تو اپنے برابر میں ہی بٹھا لیتے ہیں اور حاجی صاحب کیا حال چال ہیں. تو یہ پھر مفاد پرستی ہے. اللہ کی بارگاہ میں خلوص دیکھا جاتا ہے، فلوس نہیں دیکھا جاتا. فلوس پیسے کو کہا جاتا ہے. تو یہ پیسوں کی وجہ سے ویلیو جس کی نظر میں بن رہی ہے تو پھر تو آپ خود سوچئے کہ کس درجے اپنے آپ کو گرا دیا. اس پہ علماء کو ائمہ کو بھی چاہیے کہ وہ اسٹینڈ لیں. ہمارے کئی لوگ ڈرتے ہیں ان موضوعات پہ، مافیا بن چکے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ بھی ممکن ہے نا کہ سائل کی آبزرویشن غلط ہو، کیونکہ وہ امام صاحب کی بات کر رہے ہیں. جب تک ہم امام صاحب کو نہیں دیکھتے یا ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں نا کہ امام صاحب کون ہیں اور مقتدی صاحب کون ہیں. لیکن مجھے یہ پتا ہے ایسا ہوتا ہے. سر یہ تو بہت کم بتایا ہے. اچھا آپ تو اصل میں رہے نا جنگلات کے اندر، بحریہ کے اندر، تو یہ تو دنیا سے کٹے ہوئے تھے تو آپ کو تو پتہ نہیں ہے. ابھی میں نے بہت کم بولا ہے، میں اس پہ پورے کلپ بنا چکا ہوں. کیا کچھ ہو رہا ہے یو کانٹ بلیو. میں آپ کو بتاؤں گا، آپ یقین نہیں کر سکتے یار. اچھا سچی بات یہ کہ اگر یہ ہو رہا ہے نا تو اس پر تنقید ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے. بالکل، علماء کا کام یہی ہے بھائی. اگر علماء آپ کو حق بات نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ آپ کو کڑوی لگے، الصدق مر، بالکل سچ کڑوا ہوتا ہے. خیر، اختتام کرتے ہیں جی. مفتی صاحب نصاب کو پہنچنے سے 2 مہینے پہلے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل بالکل ادا کر سکتے ہیں. ایک حافظ منٹ عادل، حضور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نصاب کو پہنچنے سے، نصاب کو پہنچنے سے 2 مہینے پہلے. مطلب اگر دیکھیں نصاب مالی کے نصاب تھے اور سال پورا ہونے سے 2 مہینے پہلے دینا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ آئیڈیا یہ ہے کہ میرے 2 مہینے بعد اتنے پیسے آئیں گے کہ میں صاحب نصاب ہو جاؤں گا، تو صاحب نصاب ہونے سے پہلے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ صدقہ ہوگا. وہ صدقہ ہو جائے گا. حولان حول کے اعتبار سے اگر پوچھ رہے ہیں تو درست ہے. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں، چلیں مفتی صاحب کیا ختنہ کروانا فرض ہے؟ نہیں سنت سنت ہے. ٹھیک ہے، میں اسی لیے رک گیا کہ وہ میں پڑھ نہیں پا رہا تھا. کیا کہتے ہیں میں سمجھ رہا تھا. کیا نابالغ اپنے پیسوں سے صدقہ دے سکتا ہے؟ خود چاہے تو دے سکتا ہے نا. صدقہ جو ہے نا وہ مال جان ہے. ہاں ملکیت بنا، تو وہ نابالغ کو اختیار نہیں ہے، وہ نہیں دے سکتا. اور اس کی طرف سے اس کا وکیل بھی نہیں دے سکتا چونکہ ملکیت اس کی ہے. حضرت پہلی رکعت میں مقتدی اگر دیر سے آیا، حضور سوری بولیے، یہ ہے کہ والدین تربیت دینے کے لیے نابالغ بچوں کو کچھ پیسہ دیں، اور وہ مالک نہیں بنا رہے، وہ تو دے ہی یہ تربیت رہے، تو ان کے ہاتھ سے دیا جائے تو وہ صدقہ ریسیو بھی کر سکتے ہیں. نابالغ بالکل ایسا ہی ہے. پہلی رکعت میں مقتدی اگر دیر سے آیا، سنا پڑے یا خاموش رہے، جو بتانا چاہے. بالکل خاموش رہے، بعد میں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اندازہ ہے کہ امام صاحب قرات شروع کر چکے ہوں گے تو پھر ثنا نہیں پڑھنی، خاموشی اختیار کرنی ہے. کیا نماز سے باہر سورت پڑھنے میں سورتوں کی ترتیب رکھنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. وہ نماز کے بعد، یعنی نماز میں آپ قرات کر رہے ہیں تو ترتیب ضروری ہے. اگر غیر نماز میں ہے اور آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو ترتیب واجب نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز میں بھی یہ ترتیب رکھنا واجبات نماز میں سے نہیں ہے، یہ واجبات قرات میں سے ہے. اسی لیے اگر کسی نے پہلے سورہ قریش پڑھی اور اس کے بعد سورہ فیل پڑھ لی تو اب ترتیب الٹ ہو گئی. پہلے والی سورت کو بعد میں پڑھ لیا اور بعد والی سورت کو پہلے پڑھ لیا تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ واجبات نماز میں نہیں ہے، یہ واجبات قرات میں سے ہے. اچھا جی، محمد وسیم صاحب، استاد صاحب آپ تینوں سے دعا کی درخواست ہے اور مدینے کی حاضری کے لیے دعا کر دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو با ادب حاضری عطا فرمائے. السلام علیکم مفتی صاحب، کچھ لوگ فوزیہ صدیقی صاحبہ ہیں، دین کی پختگی کے لیے
کورسز لینا چاہتے ہیں لیکن ان کو بہت بڑی چینج سے گزرنا ہوگا جس کی وجہ سے وہ جھجکتے ہیں، ان کو کیسے لائن پر لائیں؟ مثلا وہ داڑھی نہیں بڑھاتے، ٹی وی ڈرامے دیکھتے ہیں وغیرہ، بتائیے. وہ ہمارے پاس آ جائیں، ہم انشاءاللہ ان کو پڑھنا ہے نا انہوں نے، تو پڑھائی کے لیے اسلامک سینٹر کے دروازے کھلے ہیں. ان چیزوں کی وجہ سے ان کو مشکل نہیں ہوگی اور آہستہ آہستہ علم خود ان کے عمل میں بہتری لے کر آئے گا. اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے. کچھ سوالات دو چار رہ گئے ہیں لیکن وقت اپنے اختتام کو پہنچا اور آج چونکہ طاق رات ہے، ابھی بیان میں بھی جانا ہے، پھر صبح لائیو بھی جانا ہے حافظ طاہر صاحب کے یہاں، تو بیک ٹو بیک جو ہے نا وہ ابھی 2 بجے خطاب ہے، تو میرے خیال میں اختتام کرتے ہیں بشرط حیات. کل انشاءاللہ الجلیل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تقریباً 11 بجے ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور آپ کے جو سوالات ہیں ان کو شامل کر لیا جائے گا. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عقل سلیم عطا فرمائے، قلب سلیم عطا فرمائے، فکر سلیم عطا فرمائے، اور ہم تمام کو قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.